بہت سی لوگوں کے زبانوں پہ یہ لفظ تو آ جاتا ہے, اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ کبھی کسی کو سمجھ نہیں لگ پاتی. تو آپ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا, یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے نارسسزم بیسکلی. ہم تھوڑا سا پیچھے اگر ہم اسلامک ہسٹری میں جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں جو سب سے پہلا نارسسسٹ تھا وہ شیطان تھا, کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اس نے کیا کہا تھا, کیونکہ تم نے مجھے اب گمراہ کیا ہے. وہ پیتھ کون سا ہو سکتا ہے, یا وہ ہیبٹس کون سی ہو سکتی ہیں رائٹ فرام دا بگننگ آف دا پرسنز لائف اور دین موونگ آن فارورڈ. تو وہ کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کو لیڈ کر سکتی ہیں اس ایک پرٹیکولر ڈس آرڈر کی طرف؟ آپ دیکھیں کہ آدمی کبھی بھی بیٹھ کے دوسرے آدمیوں کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کرتے جس طرح سے خواتین کر رہی ہوتی ہیں. ایون عورتیں جس طرح سے دوسرے آدمیوں کو بھی ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. اگر بچہ اپنی ضد سے دستبردار نہیں ہوتا تو کیا کرے پیرنٹس؟ اس کو ٹائم دیں, دیکھیں ایکنالج کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو رونے دیں, چیخنے دیں, چلانے دیں. اچھا, ان دا پاسٹ جنریشنز وی ہیڈ دس تھنگ کہ آدمی جو تھے وہ زیادہ نارسسسٹک تھے اور عورتوں کی ریلیٹیولی کم تعداد تھی. لیکن یہ عورتوں کا جو ایجوکیشن اگین سسٹم اور ویمن امپاورمنٹ اور فیمنزم کی وجہ سے آدمی زیادہ پیسو بنتے جا رہے ہیں, اور عورتیں جو ہیں ان کے اندر یہ نارسسزم کی ٹریٹس جو ہیں وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتی جا رہی ہیں. ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عمر فاروق سعید ریشنل ریفلیکشنز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. ناظرین, آپ کا اس سے پہلے فیڈ بیک اور اس کے ساتھ ساتھ جن ٹاپکس کے اوپر ہم نے پوڈ کاسٹ بنائے ہیں اس سے مجھے اس چیز کا احساس ہوا کہ آپ بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں مزید بھی جاننا چاہتے ہیں کہ جن پہ ہم اس سے پہلے بھی پوڈ کاسٹ کر چکے ہیں. فار ایگزامپل لائف اینڈ ہاؤ ٹو لیو اٹ. بیسکلی کچھ ایسی چیزیں جو کہ ہمارے ہاں سوسائٹی کے اندر بہت بڑی ڈومیننٹلی پائی جاتی ہیں, لیکن اس پہ ڈسکشن اس طرح سے نہیں ہوتی. اگر ہوتی بھی ہے تو کانسیپٹس کلیئر نہیں ہوتے. اس سلسلے میں سب سے پہلے میں اپنے گیسٹ کا تعارف کروا دوں. اگین تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر اگین مس سامنا ملک, جو کہ کپل تھراپسٹ ہیں اور اپنے چینل پہ بھی اور ویسے بھی بہت اچھا کام کر رہی ہیں. آپ نے پہلے بھی میرے ساتھ ان کو ایک پوڈ کاسٹ میں دیکھا جہاں پر ہم نے بہت ویوڈلی اینڈ بڑی ڈیپلی بہت سی ایسی چیزیں ڈسکس کی تھیں جو کہ آج کل کے بچوں کے لیے خصوصاً بہت ضروری تھیں. کچھ چیزیں ایڈلٹس کے بارے میں بھی ظاہر ہے کہ ڈسکس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور اس سلسلے میں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ موضوع ہے نارسسزم. اب اس ٹرمنالوجی کی فیمس تو بہت ہے, لیکن کیا انڈرسٹینڈنگ پراپر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ سب سے پہلے تو ہم اس سے شروع کریں گے کہ بیسکلی یہ ہے کیا ہے, نارسسزم ہوتا کیا ہے, اور کس طرح سے یہ ہیبٹ یا یہ سائیکولوجیکل ایک کنڈیشن ڈیولپ ہوتی ہے, یا یہ سائیکولوجیکل کنڈیشن ہے بھی کہ نہیں, یہ بھی بلکہ ضرور پوچھیں گے. اور یہ کیا کوئی ہیبٹ ہے, یہ ہوتا کیا ہے, اور پھر اس کے جو پروز اینڈ کونز ہیں اس کو بھی ڈسکس کریں گے, اور اف پاسبل آف کورس اس کی ریمیڈیز کے بارے میں بھی پوچھیں گے. تو سب سے پہلے تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. میں ڈائریکٹلی آپ سے چلتا ہوں اپنے ٹاپک کا جو مین پوائنٹ ہے نارسسزم, اس کے اوپر ڈسکس کرنے کے اوپر کہ یہ بیسکلی ہوتا کیا ہے. ہمیں یہ انڈرسٹینڈنگ پہلے چاہیے کہ بہت سی لوگوں کے زبانوں پہ یہ لفظ تو آ جاتا ہے, اس کی پراپر انڈرسٹینڈنگ کبھی کسی کو سمجھ نہیں لگ پاتی. تو آپ پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھوں گا, یہ بتائیں کہ یہ کیا چیز ہے نارسسزم بیسکلی. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ می اگین. الحمد للہ. اچھا, نارسسزم دیکھیں, جیسے آپ ڈاکٹر ہیں سو میں آپ کی ٹرمنالوجی میں بات کروں گی. جیسے کسی بھی انسان کو رنی نوز ہے, ٹھیک ہے, کچھ سمٹمز ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کی بیسس پہ آپ ڈائگنوز کرتے ہیں کہ اس انسان کو جو ہے وہ فلو ہے, اس کو انفلوئنزا ہے, اب اس کو نمونیا ہو گیا ہے, اب اس کو ڈائریا ہے. سو اسی طرح سے کچھ سمٹمس ہیں, لسٹ آف سمٹمس ہیں جو کہ مور لائک بیہیویئرز ہیں. جیسے بیماری میں سمٹمس ہوتی ہیں, اس میں بیہیویئرز ہیں. ایسے اگر آپ کے اندر وہ سارے کے سارے بیہیویئرز موجود ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر. اب ہم اس میں دو چیزوں میں ہم نے ڈسٹنگوش کرنا ہے. یہ ایک ڈس آرڈر ہے یعنی, جی سب سے پہلے اوکے. ایک چیز یہ کہ نارسسسٹک ٹریٹس ہم میں سے ہر کسی میں تھوڑی بہت موجود ہوتی ہیں. جیسے کوئی ٹریٹ میرے میں ہوگی, کوئی آپ میں ہوگی, ہم سب میں کوئی نہ کوئی ٹریٹس ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن ایک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہونے کے لیے جب آپ کے اندر وہ ساری کی ساری ٹریٹس, ایک چیک لسٹ ہے, اگر وہ ساری کی ساری ایک انسان کے اندر موجود ہیں تو ہم کہیں گے کہ اس کو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے. اور آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو گنوا سکتی ہوں یہ ساری کی ساری ٹریٹس. لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہو یہ ہوتا کیا ہے, اس لیے آپ ضرور بتائیں. جی اچھا, سب سے پہلی چیز جو نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر والے لوگوں کے اندر موجود ہوتی ہے اور جو سب سے بڑا ایک ریڈ فلیگ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر پرسنل رسپانسبلٹی نہیں ہوتی, پرسنل اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوتی. لائک آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں, کوئی بھی انٹریکشن میں آپ کی کوئی پرابلم ہو گیا ہے, لائک لیٹس سے زیادہ تر نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر والے جو لوگ ہیں, جو ان کی کلوز سرکل میں لوگ ہوتے ہیں, وہ ان کو ان کی نیگیٹو چیزوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے. لیٹس سے کہ اگر آپ کا پارٹنر یا آپ کا باس نارسسسٹک ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی مسئلہ ہو گیا, آپ کی
اس میں آپ کے لائک جہاں پہ آپ کام کر رہے ہیں یا آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہو گیا, ہر چیز کے ذمہ دار آپ ہیں. وہ انسان کبھی بھی اپنی کسی بھی ایکشن کے لیے ذمہ داری نہیں لے گا. لیٹس سے اگر اس نے آپ کے منہ پہ تھپڑ مار دیا ہے, اس نے آپ پہ چیخا ہے, اس نے چلایا ہے, کچھ بھی نیگیٹو بیہیویئر بھی شو کیا ہے, وہ یا تو اس نے آپ کی وجہ سے کیا ہے یا وہ آپ کے بھلے کے لیے کیا ہے یا وہ آپ کی وجہ سے کیا ہے. لائک یہ کہ اس میں اس کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہوگی. That basically defines the overall image of the society. بالکل ایسے ہی ہے, یہاں پہ وکٹم بلیمنگ ہے, بالکل یہاں پر اسی طرح سے سب کچھ ہوتا ہے, تو سبھی تھوڑا بہت چھوٹے چھوٹے نارسسزم سب کے اندر ہے, یعنی بالکل ایسے ہی. اور میں اس کو تھوڑا سا اگر ہم تھوڑا سا پیچھے اگر ہم اسلامک ہسٹری میں جائیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس دنیا میں جو سب سے پہلا نارسسسٹ تھا وہ شیطان تھا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کو اس نے کیا کہا تھا, کیونکہ تم نے مجھے اب گمراہ کیا ہے. یعنی اس نے ایک پرسنل رسپانسبلٹی لینے کی بجائے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اس کو ایک حکم دیا انسان کو سجدہ کرنے کا, اور اس نے اس پہ انکار کیا. اس نے کہا آئی ایم سپیریئر دین ہیومن بینگ, سو میں اس کو سجدہ کیوں کروں. اور پھر جب اللہ تعالیٰ نے اس کو کہا کہ لائک ناؤ یو آر ڈومڈ, اس پہ اس نے کہا کیونکہ تم نے مجھے گمراہ کیا. انسٹیڈ آف ٹیکنگ دیٹ آنرشپ, دس از سم تھنگ وچ وی نو فرام قرآن کہ ان الفاظ میں کہا گیا ہے کہ اس نے اپنی رسپانسبلٹی نہیں لی, بلکہ اس نے کہا کہ کیونکہ آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے, سو ناؤ آئی ایم گوئنگ. سو وی کین سے اٹس اے شیطانی ٹریٹ. ایگزیکٹلی. اوکے. تو اب ہمیں ڈسکس کرنے کی ضرورت ہے کہ what would be or what could be the path to narcissism, کہ وہ path کون سا ہو سکتا ہے, یا وہ habits کون سی ہو سکتی ہیں right from the beginning of the person's life or then moving on forward. تو وہ کیا چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں جو آپ کو لیڈ کر سکتی ہیں اس ایک پرٹیکولر ڈس آرڈر کی طرف؟ ٹھیک ہے, دیکھیں ہر چیز کی طرح اس کا آغاز جو ہوتا ہے وہ ہمارے چائلڈہڈ سے اور اپ برنگنگ سے ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پہ دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں, جہاں پہ دو ایکسٹریمس پائی جاتی ہیں وہاں پہ یہ اس چیز کا خدشہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو بچہ ہے جب وہ ایڈلٹ بنے گا تو وہ نارسسزم کی طرف جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ٹریٹس کیا ہیں؟ ہم آج کل دیکھتے ہیں کہ ہمارے موسٹلی جو پیرنٹس ہیں وہ بہت ہیلی کاپٹر پیرنٹنگ کرتے ہیں, یعنی بچوں کو بہت پیمپر کرتے ہیں, اسپوائل کرتے ہیں, جس میں بچوں کو یہ میسج دیا جاتا ہے کہ دنیا تمہارے ارد گرد گھومتی ہے. بچہ کوئی خواہش کا اظہار کرتا ہے اور پیرنٹس اس کو پورا نہ کریں تو وہ گلٹی فیل کرتے ہیں. ایسے لگتا ہے کہ جیسے پیرنٹس بچوں کے غصے سے ڈرتے ہیں, وہ ان کی سیڈنس, اگر بچہ کسی چیز کو لے کے پریشان ہے لیٹس سے, تو اس کا آئیڈیل اور ایک ایموشنل انٹیلیجنٹ وے یہ ہے کہ آپ اس کی سیڈنس کے ساتھ امپیتھائز کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں, اس کو تھوڑی دیر سیڈ فیل کرنے دیں. لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کو سیڈ دیکھتے ہیں, وہ خود اتنے سیڈ ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو اس کی سیڈنس میں سے نکالنے کے لیے اس کو کچھ نہ کچھ لائک پیمپر کریں گے یا ریوارڈ کریں گے. اچھا رائٹ وے ان کو ہوگا کہ میرا بچہ بس ٹھیک ہو جائے. اسی طرح سے بچہ کسی چیز کو لے کے ٹینٹرم تھرو کرتا ہے, ادھر پیرنٹس جو ہیں ٹینٹرم سے اتنا ڈر جائیں گے کہ وہ جس وجہ سے ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے اس کی وہ چیز پوری ہو جائے گی, یا وہ اس کے ٹینٹرم پہ خود ٹینٹرم تھرو کر دیں گے. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں ایکسٹریم بیہیویئرز ہیں. اب اس کے بیچ کا طریقہ یہ ہے کہ بچہ لیٹ سے کسی چیز کو لے کے ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے, آپ اس کے ایموشنس کو ایکنالج کریں, آپ انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو تھوڑی دیر اپنے ایموشنس کو میٹابولائز کرنے دیں. ٹھیک ہے, ایونچولی وہ بچہ جو ہے وہ اپنی اس چیز سے اس کو ریکور کر جائے گا. ایموشنز ول پاس تھرو دیٹ چائلڈ. مطلب ایموشنز کوئی بھی ہیں, وی نو کہ تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے ان کو, لائک اینڈ دین دے گو, دے آر مور لائک ویوز, کہ وہ آتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ پیرنٹس کی اس بیہیویئر کی وجہ سے وہ بچہ کبھی بھی اپنے ایموشنس کے ساتھ بیٹھنا نہیں سیکھتا. مطلب دیکھیں, اگر بچہ اپنی ضد سے دستبردار نہیں ہوتا تو کیا کرے پیرنٹس؟ اس کو ٹائم دیں. دیکھیں, ایکنالج کریں, اس کو انڈرسٹینڈ کریں اور اس کو رونے دیں, چیخنے دیں, چلانے دیں. اچھا, صحیح. ہاں, آف کورس. اوکے, اگر ہم اس کے بیہیویئر کو ریوارڈ کریں گے, اس کے چیخنے چلانے پہ ہم وہ چیز اس کو دے دیں گے, اب اس میں یہ چیز ری انفورس ہو جاتی ہے. اگر آپ نے ایک دفعہ بچے کی ضد مان کے اس کو وہ چیز دے دی, ہاں ان کو یہ سکھائیں کہ بیٹا اگر آپ کو کوئی چیز چاہیے مجھے کنونس کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے, مجھے انسپائر کرنے کی کوشش کریں, ہم نیگوشیٹ کر سکتے ہیں, ڈسکشن کر سکتے ہیں, وی کین فائنڈ سم ون ون. لیکن غصہ کرنا, بدتمیزی کرنا, ٹینٹرم تھرو کرنا, اس سے آپ کو کبھی وہ چیز نہیں ملنے والی. اگر یہ چیز بچے کے دماغ میں رجسٹر ہو جاتی ہے تو وہ دوبارہ سے سوچے گا بھی نہیں. ہاں, ہی مائٹ اسٹل تھرو ٹینٹرم, لیکن اس کو یہ نہیں ہوگا کہ اب میں نے اپنے غصے کو یوز کرنا ہے اپنی وہ چیز کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں کہ ہماری سوسائٹی میں اوور آل آپ کو بہت سارے ایسے ایڈلٹس ملیں گے جو 4-5 سال سے ایموشنلی زیادہ گرو نہیں کرتے ہیں. وہ ابھی بھی 60 سال کی عمر میں بھی وہ 4 سال والا ٹینٹرم تھرو کر رہے ہوتے ہیں. وہ 50 ایئرز اولڈ ایز اے 50 ایئرز اولڈ بھی ایسے کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ ہم نے ایموشنل ایکسپریشن جو ہے وہ ہیلدی وے میں سیکھا ہی نہیں ہے کہ اپنے جذبات کا اظہار کیسے کرنا ہے, اپنے جذبات کے ساتھ بیٹھنا کیا ہے. دس از دا بگیسٹ اسٹرگل آف دس ینگ جنریشن. ہر جنریشن کی رہی ہے, لیکن اب بہت زیادہ ہے کیونکہ رائٹ وے ہمارے پاس اسکرینس بھی ہیں ٹو ہائڈ اینڈ ٹو لائک ہم اپنے ایموشنس کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے.
لائک وی کی ناٹ سٹ ود آور سیڈنس. اور ہم اگر دیکھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ایگزامپلز ہیں جتنی بھی, لائک ہی یوز ٹو فیل ہز ایموشنس. لائک ان کے بیٹے کی جو ڈیتھ کی ایک بہت بڑی ایگزامپل ہے دیٹ ہی کرائڈ. اور لائک ایموشنز دے آر جسٹ پارٹ آف ہیومن ایکسپیرینس. ہم ان سے بھاگنا شروع ہو گئے ہیں. اور اگین غصے کو لے کے جیسے ہمارے اگین حدیث کوٹ کی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ بہادر انسان وہ ہے جو اپنے غصے کو پی جاتا ہے. سو یہ چیز جو ہے یہ ہمارے اندر بہت زیادہ لیک کرتی ہے. اچھا, ایک یہ کویشچن بھی پھر اس میں آ سکتا ہے کہ از اٹ جینڈر اسپیسیفک, کیونکہ میں نے جو دیکھا ہے, میری آبزرویشن ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, کہ اٹ از نارسسزم آئی ہیو سین اٹ مور ان مین کمپیئر ٹو ویمن. لیکن از اٹ سم تھنگ ٹو بی اونلی لمیٹڈ ٹو دیم, اور یا پھر ویمن کے اندر بھی اسی طرح سے یہ ہوتا ہے؟ اٹس اے ویری ویری گڈ کویسچن. دیکھیں کیونکہ اس میں بات میں اپ برنگنگ کی کر رہی ہوں, یقیناً ہماری سوسائٹی میں جو لڑکوں کی اپ برنگنگ ہے وہ لڑکیوں سے بہت عرصے تک مختلف ہوتی رہی ہے. ٹھیک ہے. اور اگین مختلف اس طرح سے نہیں ہوتی کہ مرد کو مرد بننا سکھائیں اور عورت کو عورت بننا سکھائیں. وہ ایک ٹاکسک جو میسکلینٹی ہے اس کو زیادہ پروموٹ کیا گیا, اور اس کو پروموٹ کرنے میں بھی عورتوں کا بہت زیادہ ہاتھ ہے. آپ دیکھیں کہ آدمی کبھی بھی بیٹھ کے دوسرے آدمیوں کو اس طرح سے ڈسکس نہیں کرتے جس طرح سے خواتین کر رہی ہوتی ہیں. ایون عورتیں جس طرح سے دوسرے آدمیوں کو بھی ڈسکس کر رہی ہوتی ہیں. لائک اگر ایک آدمی رو رہا ہوگا, آئی ہیو سین اٹ ملٹیپل ٹائمس مائی سیلف آنیسٹلی بیکاز آئی کم فرام سچ کلچر, کہ جہاں پہ اگر کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے اور آدمی رو رہا ہے تو کہنا ہے کہ کیسے زنانوں کی طرح رو رہا تھا, یو نو تھنگس لائک دیٹ. اور اگر ایک آدمی جو ہے وہ تھوڑا لائک نارمل ہمبل سائڈ سے آتا ہے تو اس کو کہنا کہ یہ تو مردانہ ہی نہیں ہے. اور اگین یہ چیزیں موسٹلی عورتیں کہہ رہی ہوتی ہیں. پھر عورتیں ہی اپنے, اور آدمی بھی کرتے ہوں گے یقیناً ایسے, لیکن عورتیں زیادہ کیونکہ دے آر دا ونس ہو آر برنگنگ چلڈرن. سو اگر ایک بچہ جو ہے وہ روئے گا, لڑکے روتے نہیں ہیں. سو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں بہت زیادہ رول جو ہے وہ خواتین کا ہے. بٹ یس اٹ واز لائک دیٹ کہ ہماری جو پچھلی جنریشنز ہیں اس میں آدمیوں کے سائڈ سے یہ چیز زیادہ آتی تھی. اور اس میں ایک اور بھی بڑا اسٹرانگ پوائنٹ ہے جو کہ اسٹل بیکاز آف دا ورک آئی ایم ڈوئنگ آئی گیٹ ٹو سی اٹ بیکاز موسٹ آف مائی آڈینس از ایکچولی میل, ینگ میلز بیسیکلی. سو آئی سی کہ آدمی جو ہیں دے آر ویری مس انڈرسٹوڈ, دے ڈونٹ ہیو دیٹ ایموشنل اسپیس. ان کے گھروں میں وہ ان کو نہیں ملتی. کتنے پیرنٹس ہیں جو اپنے بیٹوں کے بیٹھ کے ایموشن سنتے ہوں گے. وی کنسیڈر, یس آئی ڈونٹ تھنک کہ ہمیں آدمیوں کو اتنا فیمنائز بھی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت اس کی فیلنگس ہی ہم پوچھتے رہیں, بٹ اسٹل دے ڈو ہیو فیلنگس. سو وہاں پہ ان کی آدمیوں کے پاس ایسی سیف اسپیسز کم ہیں کہ جہاں پہ وہ ان کی فیلنگس کو کوئی انڈرسٹینڈ کرے اور ان کے ساتھ کوئی ایمپتھائز کرے یا ان کے چیلنجز کو انڈرسٹینڈ کرے. اور آدمی یوزلی وہ اپنے اندر ہی بیچارے رکھتے ہیں. سو وہ اندر جو چیزیں اسٹف ہوتی رہتی ہیں ود دا پیسج آف ٹائم دیٹ ٹرنز انٹو ٹاکسک میسکلینٹی اگین. سو یہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن یہ کہ اب میں نوٹس کرتی ہوں کہ جیسے جیسے ہم ٹائم میں آگے بڑھ رہے ہیں اور اگین ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ہمارا یہ ایجوکیشن سسٹم اور اس میں لڑکیوں کا اگین امپاور ہونا, یہ ساری چیزیں دیٹ از لیڈنگ ٹو مور فیمیل نارسسزم. لائک ان دا پاسٹ جنریشنز وی ہیڈ دس تھنگ کہ آدمی جو تھے وہ زیادہ نارسسسٹک تھے اور عورتوں کی ریلیٹیولی کم تعداد تھی. لیکن یہ عورتوں کا جو ایجوکیشن اگین سسٹم اور ویمن امپاورمنٹ اور فیمنزم کی وجہ سے آدمی زیادہ پیسو بنتے جا رہے ہیں اور عورتیں جو ہیں ان کے اندر یہ نارسسزم کی ٹریٹس جو ہیں وہ زیادہ ڈومیننٹ ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, ویسے آپ نے جیسے کہا کہ مین آر ناٹ ہرڈ, لیکن میں نے یہ شکایت ویسے عورتوں سے بھی سنی ہے کہ دے کمپلین دیٹ دے آر ناٹ ہرڈ in the society. میں بھی گھر کی بات الگ ہوتی ہے, collectively I'm talking about. So I have felt this many times کہ we have grown a tongue to speak but we have not grown the ears to hear about something. Why people only want to speak and don't want to hear? Because they feel so unheard and misunderstood in their lives. Like آپ دیکھیں جتنے بھی لوگ آپ کو بولنا شروع ہوتے ہیں اور پھر بیچارے چپ ہی نہیں کرتے ہیں, اور they just can't see that, مطلب ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ دوسرا انسان جو ہے وہ ان کی بات سننا بھی نہیں چاہ رہا, کیونکہ وہ اپنی لائف میں اتنا انہرڈ فیل کرتے ہیں. اور اگین دوسری چیز یہ بھی ہے کہ جتنا آپ سیلف کانفیڈنٹ ہوتے جاتے ہیں نا, اتنا آپ کے اندر یہ ابیلٹی آتی جاتی ہے کہ آئی کین اسپیک اینڈ آئی کین لسن ٹو. سو وی آر ناٹ دیٹ کانفیڈنٹ, لائک اپنی ذات کے اوپر یقین جو جس طرح سے ایک ریلیجیس پرسپیکٹو سے ہمیں ہونا چاہیے, تو یہ بھی اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. اور اگین ہماری فیملی ڈائنامکس پہ بھی میٹر کرتا ہے. جیسے اگر ایک بچہ ایسا تھا کہ اس کو بچپن میں نہیں سنا گیا اور پھر جب اس کو ایڈلٹ سیٹ پہ آتا ہے اور اس کو موقع ملتا ہے وہ بہت زیادہ بولنا شروع ہو جاتا ہے. پھر اینگزائٹی بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے. آفٹن جو لوگ بہت زیادہ بول رہے ہوتے ہیں بہت اینکشیس ہوتے ہیں. anxious personality ان کی ہوتی ہے, and they just keep on, they go on and on and on. They're very fidgety and jumpy and وہ اس طرح سے, تو بولنے میں بھی ان کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک یہ بھی چیز کہ فار ایگزامپل لائک اب ایک ایسا بندہ ہے جس میں ہم نے اس سمٹمس دیکھ لی ہیں کہ وہ نارسسسٹک ہے. اب اس بندے کا کریں کیا؟ سوال یہ ہے کہ وٹ شوڈ وی ڈو اباؤٹ سچ اے پرسن. کیا ہم اس کو ٹیکل کس طرح کریں, بیہیو اس کے ساتھ کس طرح سے کریں, اور پھر الٹیمیٹلی از دیئر سم تھنگ وی کین ڈو اباؤٹ دیٹ پرسن.
اچھا دیکھیں ابھی ہم جیسے نارسسزم کو یہ بڑا اچھا کویسچن ہے، لیکن اس سے پہلے ہم نارسسسٹک لوگوں کی جیسے ایک تو میں نے بات آپ کو بتائی کہ لوگ پرسنل رسپانسبلٹی نہیں لیتے ہیں. ٹھیک ہے. سو کچھ بھی آپ کی اور ان کے ساتھ کوئی میٹر ہے اور کوئی مسئلہ ہو جائے گا تو اس کا اور ایون ان کے اپنے مسئلوں کا بھی ریزن جو ہے وہ آپ ہی ہیں. ٹھیک ہے. ایک تو یہ چیز ہوگی. دوسری چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کا ایز اے پنشنگ بیہیویئر ایٹ ٹائمس لائک یہ بہت اگریسو ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اگین اس اگریشن کے لیے بھی کوئی پرسنل رسپانسبلٹی یا اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے. دوسری سائڈ ان کی یہ کہ لوگ بہت دیر تک آپ کو سائلنٹ ٹریٹمنٹ بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی اگر کوئی چیز جو ہے وہ آپ نے ان کی پسند کی بات نہیں کی یا کسی چیز نے ان کو ٹریگر کر دیا یا پرابلمٹک ہے تو وہ ایز اے پنشنگ بیہیویئر وہ ایک لمبی خاموشی تان لیتے ہیں. مطلب وہ بات ہی نہیں کریں گے, بات کو ڈسکس ہی نہیں کرنا چاہیں گے. تیسری چیز یہ کہ آپ کبھی بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ایک کانفلکٹ کو ریزالو نہیں کر سکتے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو ہیو کمیونیکیشن ود سچ پیپل, کیونکہ وہ بات کو پوائنٹ کے اوپر رہنا اور بات کرنا وہ ایک بہت مشکل کام ہے. اور جہاں پہ آپ کبھی بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ان کی غلطی ان کو نہیں بتا سکتے. ٹھیک ہے. سو بڑا طریقے سے آپ کو بات کرنی پڑتی ہے. ایک تو یہ چیز بھی ہے کیونکہ وہ پرسنلائز کر لیتے ہیں ہر چیز کو. پھر نارسسزم میں ایک اور چیز جو کہ دو طرح سے پائی جاتی ہے. ایک یہ کہ یہ لوگوں میں ایک سینس آف گرینڈیوسٹی ہوتی ہے, یعنی اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں بہت زیادہ, پرائڈ تکبر والی چیز ہوتی ہے. اور اس کے ساتھ ریا کا بھی بہت زیادہ ایلیمنٹ ہوتا ہے, لائک شو آف کرنا. ایون کچھ تو ایسے نارسسسٹک لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ہم سب کوورٹ نارسسسٹ کہتے ہیں. ایک تو نارسسسٹ ایسا ہوتا ہے کہ سب کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ بہت ہی بدتمیز اور بخیل قسم کا انسان ہے, لوگ کہتے ہیں. دوسرے نارسسسٹک پرسنالٹی ایک ایسی بھی ہوتی ہے کہ ایسے لوگ اوورلی سویٹ ہوتے ہیں. باہر کے لوگوں کے ساتھ وہ اتنے اچھے ہوں گے کہ وہ جو بندہ ان کے ساتھ ڈیل کر رہا ہے, جو ان کے انڈر ڈیل کر رہا ہے, لیٹ سے کہ وہ اس کا لائف پارٹنر ہے یا وہ اس کے جس کے ساتھ وہ کام کر رہا ہے, وہ صرف ان لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کیونکہ ان کے ساتھ وہ ایک بالکل ان کا ڈفرینٹ پرسونا ہوتا ہے, لیکن باہر کی دنیا میں وہ بہت اچھے اور بہت کائنڈ اور جینٹل اور ہر کوئی ان کی واہ واہ کر رہا ہوتا ہے. اور ایسے لوگوں کی یوزلی جو لائف پارٹنرز ہوتے ہیں ان کے لیے ایک بڑی اسٹرگل ہوتی ہے کہ کوئی ان کی اس چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکتا, کیونکہ باقی سب کے ساتھ ان کا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہے اور جو پارٹنر ہے اس کے ساتھ ایک بالکل ہی اور طرح کا معاملہ. سیریل کلر والا جو بالکل ٹریٹ ہوتا ہے, بالکل ایسے سیریل کلر بھی ایسے ہیں, یو کین ناٹ ٹیل بائی لوکنگ ایٹ دیم دے آر سیریل کلرز. وہ اپنے آپ میں بہت نارمل بیہیویئر ہوتا ہے. سو بیسکلی آپ کا ایک تو یہ پوائنٹ سمٹم آپ نے بتایا کہ ان سے آپ کانفلکٹ ریزولوشن بڑا مشکل ہے, بات کرنی بہت مشکل ہے. باقی دو پوائنٹس, ایک یہ بھی ہے کہ اینگر ایشوز ان کو بہت زیادہ ہیں اور ایگو ایشوز بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں. دیٹ از ون پوائنٹ ایز ویل. تو ایگو کیا ہے اصل میں, یہ بھی مجھے ایک سوال بہت تنگ کرتا ہے کہ واٹ ایگزیکٹلی از ایگو اینڈ ہاؤ ڈو وی میک اٹ این ایشو فار آور سیلفس. دیکھیے جتنا زیادہ اگین آپ کے اندر ایک ریئل سیلف رسپیکٹ اور سیلف کانفیڈینس ہوتی ہے, اتنا زیادہ آپ کے اندر ہیوملٹی ہوتی ہے, اور اس کی بالکل اپوزٹ ایگو ہے. اچھا. ایسے لوگ یعنی شو ایسا کرتے ہیں کہ جیسے وہ بڑا کچھ ہیں, بٹ ایکچولی دے ڈونٹ فیل دیٹ وے اباؤٹ دیم سیلوز. تو وہ اپنا ایک فالس پرسونا بنا لیتے ہیں لوگوں کے سامنے کہ لائک میں کچھ ہوں, بٹ اندر سے ایسے لوگ بہت زیادہ انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہوتے ہیں, وچ کمز اکراس ایز کہ وہ بہت اپنے آپ کو سپیریئر سمجھ رہے ہیں, لیکن اندر سے وہ اپنے بارے میں کبھی بھی سپیریئر وہ اس طرح سے فیل نہیں کرتے, لیکن وہ اپنی ایک امیج بنا لیتے ہیں اس طرح کی, اور پھر اس کی اینڈ دیٹ از ایگو. Is it a little hypocritic? اٹ از, ہاں بالکل, نفاق بھی کہتے ہیں اس کو. نفاق بھی ہے نا, یہ نفاق کہ آپ اندر سے کچھ اور ہیں اور باہر پورٹری کچھ اور کر رہے ہیں. تو پھر ایسے لوگوں کا کریں کیا, وہی پہلے والا کویشچن, ایسے لوگوں سے ہم کیسے ڈیل کریں؟ دیکھیں سب سے زیادہ جو آسان طریقہ ہے ایسے لوگوں سے ڈیل کرنے کا, جو کہ اگین اٹ سیلف بہت ہی مشکل ہے, دیٹ از ہم اس کو ایکرونائم کہتے ہیں. اور یہ جتنی بھی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر والے جو لوگ ہیں ان سے ڈیل کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے, دیٹ از ڈیپ, ہم اس کو کہتے ہیں. اوکے, پہلی چیز ڈونٹ ڈیفینڈ. اچھا. آپ نے جب بھی ایسے لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا ہے, اگر آپ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں گے تو بس آپ کی شامت آ گئی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے ایسے لوگوں کے ساتھ انگیج نہیں زیادہ کرنا, یعنی جب وہ آپ کو انگیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کسی بھی پاور سلگ میں, آپ سن لیں ان کی بات, ضروری نہیں ہے کہ اس سے اگری بھی کریں, لیکن انگیج نہیں کریں جب وہ آپ کو لڑائی یا کوئی بھی اس طرح کی چیز میں انگیج کرنے کی کوشش کریں. اس کے بعد آپ نے ایکسپلینیشنس نہیں دینی ہے یہاں پہ. ٹھیک ہے. دا تھرڈ ای از ایکسپلینیشن, لائک نو ایکسپلینیشن. اینڈ فورتھ پوائنٹ از پرسنلائزنگ. آپ نے ان کی باتوں کو پرسنلائز نہیں کرنا, کیونکہ اگین ڈپینڈس کہ کون کتنے اسپیکٹرم پہ ہیں. کچھ لوگ جو بہت زیادہ نارسسسٹک ہوتے ہیں وہ بہت برے برے الفاظ بھی بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سو اگر آپ ان کی باتوں کو دل پہ لے لیں گے تو آف کورس وہ آپ کا نقصان. ویسے تو دیکھیں کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے لیٹس سے ہمارے پیرنٹس بھی نارسسسٹک آنیسٹلی ہو سکتے ہیں, ہمارے بہن بھائیوں میں سے کوئی نارسسسٹک ہو سکتا ہے. اگر ہم سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ہم تو ان سب کے ساتھ ٹائز کٹ کر دیں.
اب اس میں یہاں پہ تھوڑا سا ڈفرینس آتا ہے سائیکولوجیکل پرسپیکٹیو اینڈ دین ریلیجیس پرسپیکٹیو. سائیکالوجی کا جو ایک پرسپیکٹیو ہے دیٹ از آل اباؤٹ دیٹ ڈو وٹ پلیزز یو. ٹھیک ہے, جو آپ کے لیے بہتر ہے آپ نے وہ کرنا ہے. لیکن اسلام ہمیں صلہ رحمی کا درس دیتا ہے. ہمارے کچھ رشتے ایسے ہیں جن کو ہم ٹھیک ہے دوستوں کو ہم کٹ آف کر سکتے ہیں اگر کوئی ہمارا فرینڈ نارسسسٹک ہے. ایٹ ٹائمز آنیسٹلی آپ پارٹنر کے ساتھ, جیسے اب ہمارے یہ بہت زیادہ ایک چیز چل رہی ہے, ایک تو ہمیں نارسسزم کا پتہ نہیں ہے لیکن جس میں بھی ہمیں تھوڑی بہت ٹریٹس نظر آتی ہیں, جیسے عورتوں کو یہ میسج مل رہا ہے ریپیٹڈلی, آدمیوں سے بھی عورتوں سے بھی. سو یہ کہ آپ کا پارٹنر نارسسسٹک ہے, اس کو چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں. اب ٹھیک ہے واقعی میں بہت مشکل ہوتا ہے اگر واقعی میں نارسسسٹک پارٹنر ہے تو اٹس ویری ویری ٹف, آپ کے صبر کا امتحان ہوتا ہے. لیکن لیٹس سے کہ اب ایک عورت جو ہے وہ فائنینشلی بھی اس قابل نہیں ہے کو اپنے آپ کو سپورٹ کر سکے, بچے بیچ میں ایکویژن میں انوالو ہو جاتے ہیں, تو یہ بہت آسان ہے کہنا کہ آپ ایسے پارٹنر کو چھوڑ. بالکل, ایٹ ٹائمز آپ کی مجبوری ہوتی ہے, آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا پڑتا ہے, چاہے وہ آپ کا لائف پارٹنر ہے اور چاہے وہ آپ کے والدین ہیں یا آپ کے بہن بھائیوں میں سے کوئی ہے یا آپ کے قریبی رشتہ داروں میں سے. تو اسلام کے مطابق ہم ایسا نہیں کر سکتے. سائیکالوجی کے پرسپیکٹیو سے ایسا کوئی بھی بندہ ہے اس سے اپنے آپ کو دور کر لیں, ٹھیک ہے, وچ وی ڈونٹ انڈورس ناؤ, کیونکہ وہ صرف اس دنیا کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. اور اگر ہم دین کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں, اگین لیٹس سے کہ آپ کے پیرنٹس میں سے کوئی نارسسسٹک ہے, ہاں آپ بالکل یہ چیزیں ان کے ساتھ جب وہ غصے میں انگیج نہ کریں, پرسنلائز نہ کریں, اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہ کریں اور آپ ایکسپلین نہ کریں, ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ آپ کا وہ صبر جو ہے وہ اس کا آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات اجر اس دنیا میں بھی دے گی اور اگلی دنیا میں بھی دے گی. دس از سم تھنگ وچ وی ایکچولی فارگیٹ. ہمارے لیے یو اونلی لیو ونس, سو دس از دا تھنگ وچ از کازنگ آل دا پرابلمس. بیکاز آئی ہیو سین کہ بہت سارے جیسے ینگ ہمارے انفلوئنسرز ہیں, اگین اٹس آل اباؤٹ امپاورمنٹ دیز ڈیز, اور اس میں باؤنڈریز وچ از اے گڈ تھنگ. لائک اٹ شوڈنٹ بی آن دا ادر ایکسٹریم کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہماری لمیٹیشنس کیا ہیں, ہم اپنے لیے اسٹینڈ لے سکتے ہیں یا ہم بات کر سکتے ہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ جو ہیں وہ چھوٹی سی بات ہے آپ کہیں کہ نہیں خاموش, ختم. We can't do that. We can't divorce everyone, you know. Exactly. Yes, we can divorce a few friends of ours and of course we can do that. ہمیں ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ ہمارا کوئی خونی رشتہ نہیں ہے, کوئی مجبوری نہیں ہے آپ کی کہ آپ بس ایسے لوگوں کے ساتھ انگیج کرتے رہیں اور اپنے آپ کو ٹارچر میں رکھیں اور لائک یو فیل لائک دیٹ پرسن وچ وی ڈو وین وی آر لیونگ ود سچ پیپل. لیکن اگر آپ کے رشتہ دار ہیں تو ان کے یہ کہ تھوڑے ڈسٹینس مینٹین کیا جا سکتا ہے, یقیناً باؤنڈریز بنائی جا سکتی ہیں, لیکن ہم اس کو بالکل چھوڑ نہیں سکتے اور چھوڑنا چاہیے بھی نہیں. اور دوسرا اس کو اپنے صبر کا امتحان سمجھ کے جو ہے وہ آپ اس کو ایز اے چیلنج لیں, اور اگر آپ صحیح طریقے سے ڈیل کرتے ہیں تو یو گیٹ ٹو لرن اے لاٹ from these people as well. اچھا, آپ نے یہ کہا کہ we should not contest such people and leave them as such. جی, تو اس سے کیا ان کے نارسسزم میں اضافہ نہیں ہوگا؟ دیکھیے نارسسزم میں اضافہ تب ہوگا اگر ہوتا ہی ہے. اب جیسے ایک نارسسزم ایک پرسنالٹی ہے, ٹھیک ہے, اگر ہم بچے کی بات کریں کہ آپ بچے کے ساتھ ایسے کر رہے ہیں, دیٹ میک سینس. وی نو کہ ہماری 17, 18, 12, 13 اینڈ دین 25 لائک یہ میجر ہماری لائف کے جو برین کے شفٹس ہوتے ہیں, جب ہمارا برین جو ہے وہ اٹس مور لائک ریکنسٹرکشن ہو رہی ہوتی ہے. جب ایک بندہ 25 سال تک کی عمر تک ان ساری چیزوں کے ساتھ پہنچ گیا ہے تو اب اس کی نارسسزم کو نہ تو آپ بڑھا سکتے ہیں اور نہ کم کر سکتے ہیں انٹل انلیس وہ خود نہ چاہے تو اس کے ساتھ تو آپ کو پھر ڈیل ہی کرنا ہے, کیونکہ پرسنالٹی ڈیولپ آپ کی ہو چکی ہے. اب وہ خود چاہے تو وہ کم زیادہ کر سکتا ہے کہ لیٹس سے کہ اگر آپ کو, اور یہ آپ کا کویشچن بھی تھا اس سے پہلا کہ اگر ایک نارسسسٹک لوگ جو ہیں کیا وہ چینج ہو سکتے ہیں, تو بالکل چینج ہو سکتے ہیں, لیکن ہوتا بہت ریئر ہے. ایسا ایک معجزے والی چیز ہوتی ہے. کس طرح سے ہو سکتے ہیں, یہ بھی تو کویشچن. ایکنالجمنٹ, ان کو خود پتہ چلے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ غلط ہے اور میں نارسسسٹک پرسنالٹی ہے میری. اینڈ ناؤ بیکاز آف دس ویری اویئرنیس تھنگ, اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہو رہا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ اس چیز کو ریئلائز کرنے کے اس میں آ جاتے ہیں کہ ہاں شاید میرے اندر یہ چیز غلط ہے, جو کہ اگین ینگ جنریشن میں ہی زیادہ ہے. پرانے لوگوں کا اگین آپ نے زندگی کے جب اتنے سارے سال ایک طریقے سے گزار لیے ہیں تو پھر یو آر سیٹ ان یور ویز, وہ پھر چینج بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن ارلیئر دا بیٹر. اچھا, اس میں شروع میں جو آپ نے کچھ چیزیں بتائی تھیں بچوں کی ہیبٹس کے بارے میں, اب ایسی کچھ ہیبٹس ہوتی ہیں یقیناً وہ ہر بچے میں ہوتی ہیں, اس کے اندر آپ یو کین ناٹ سے کہ ایک میں ہے دوسرے میں, تقریباً سب میں ہوتی ہیں, تو آل آف دیم آر آن دا پاتھ آف نارسسزم ان دیٹ کیس. تو ہاؤ کین وی پٹ اے ہرڈل اور اے ہالٹ ٹو دیٹ پاتھ؟ اچھا دیکھیے, ہیبٹس اٹ سیلف, بچے جو بیہیویئرز ان کے جو ہوتے ہیں وہ اٹ سیلف نارسسسٹک نہیں ہوتے. اچھا ٹھیک ہے, آپ جس طرح سے اس کے ساتھ بیہیو کریں گے, جس طرح سے رسپونڈ کریں گے, وہ چیز ڈیفائن کرے گی کہ یہ بچہ جو ہے آگے جا کے وہ نارسسزم کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا. لیٹس سے غصہ ہر بچہ کرتا ہے,
ٹھیک ہے, ایون بڑے بھی کرتے ہیں, ٹھیک ہے. سو ہر بچہ ٹینٹرم تھرو کرتا ہے, ہر بچہ اپنے ایموشنس کا اظہار کرتا ہے, ہر بچہ ضد کرتا ہے. اب پیرنٹس اس کی وہ ضد پوری کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, اور اگین اگر ضد پوری نہیں کر رہے تو اس کو ذلیل کرتے ہیں یا اس کو رسپیکٹفلی اس چیز سے ڈس ایگری کرتے ہیں کہ نہیں بیٹا یہ ہم نہیں لے سکتے. کیوں؟ دیکھیں یہ دونوں چیزیں نارسسزم کی تفلیٹ کرتی ہیں. اب میں آپ کو چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. لیٹس سے کہ ایک بچہ جو ہے اس کو ایک کھلونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور آپ وہ اس چیز پہ رونا شروع کر دیتا ہے, اور اس کے پاس بہت سارے پہلے کھلونے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ کھلونا لے گا, آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں, لیکن وہ لے گا, اس نے بعد میں کھیلنا نہیں ہے اور ضائع ہوں گے پیسے, یا ایکسٹرا ہے لائک ان نیسسری ہے, آپ اتنے زیادہ پیسے نہیں اسپینڈ کرنا چاہ رہے, وہ ایکسپینسو ہے آپ کے لیے. اچھا, اب اس میں دو ایکسٹریمس کیا ہو سکتی ہیں. ایک ایکسٹریم یہ ہے کہ ایون دو آپ وہ بچے کو کھلونا نہیں لے کے دینا چاہتے, لیکن وہ اتنا روتا ہے کہ آپ اس پہ اس کی ہار مان کے اور اس کو وہ چیز لے دیتے ہیں. اب پیرنٹس نے کیا چیز ری انفورس کی کہ بیٹا تم ٹینٹرم تھرو کر کے کچھ بھی منوا سکتے ہو, ٹھیک ہے. اب یہی بیہیویئر آگے جا کے وہ بچہ کیا کرے گا, اپنے لائف پارٹنر کے ساتھ کرے گا, دوسرے لوگوں کے ساتھ کرے گا, کہ وہ اپنی ہر بات منوانے کی کوشش کرے گا, غصہ کر کے, مینیپولیٹ کر کے, ٹینٹرم تھرو کر کے, ایک ایڈلٹ ٹینٹرم تھرو کر کے. سو دس از واٹ از نارسسزم. اچھا, دوسری اب ایکسٹریم یہ ہے کہ ایک کیا کیا کہ والدین نے بچے کو آگے سے ذلیل کرنا شروع کر دیا. تمہیں شرم نہیں آتی, تمہارے پاس اتنے کھلونے پہلے سے ہیں, تمہیں ایک اور کھلنا چاہیے, تمہارا پیٹ ہی نہیں بھرتا, تم ہمیشہ لالچی نظروں سے دیکھتے رہتے ہو. وہ اس کو انسلٹ کرتے ہیں بہت زیادہ. اب اس میں بھی پیرنٹس نے کیا کیا, وہ اس بچے نے وہ ساری چیزیں اپنے اندر اسپریس کر لی. ناؤ یہی وہ چیز ہے جو وہ جا کے کل کو بیہیویئر اپنے پارٹنر کے ساتھ کرے گا, یا ان لوگوں کے ساتھ جو اس سے اوپر ہوں گے ان کے ساتھ نہیں, جو اس کے اوپر ڈپینڈ کر رہے ہوں گے. کیونکہ اس کا دا مومنٹ کسی نے کوئی ایسی لیٹ سے کہ ایک ہسبینڈ ایسا ہے, آئی ایم گیونگ یو این ایگزامپل, کہ ایک لڑکے نے اپنی ماں سے ایسی باتیں یا اپنے باپ سے یہ ساری چیزیں سنی ہیں. اب اس کی بیوی اس سے کوئی ڈیمانڈ کر دیتی ہے کہ مجھے یہ والا برانڈ کا جوڑا چاہیے, وہ فوراً اس کو شیم کرنا شروع کر دے گا, لائک ہاؤ ڈیئر یو نو, تمہارے پاس اتنے جوڑے ہیں, جاؤ الماری جا کے چیک کرو, تمہیں شرم نہیں آتی, نو تھنگس لائک دیٹ. سو یہ دونوں بات یہ ہے کہ دونوں ایکسٹریمز جو ہیں, ادھر یا آپ شیم کر رہے ہیں کہ نہیں, اور آپ آگے سے ذلالت کر رہے ہیں, ڈسرسپیکٹ کر رہے ہیں, اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ فوراً وہ بات مان لیتے ہیں. اب اس کا ہیلدی طریقہ یہ کیا ہے کہ بچہ آپ کو کہتا ہے مجھے یہ کھلونا چاہیے, آپ اس کو ایکنالج کریں کہ آئی نو یو وڈ لائک ٹو ہیو دس ٹوائے, مجھے پتہ ہے آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, جو بھی اس کی کوالٹیز نظر آ رہی ہیں, آپ کا بہت دل چاہ رہا ہے کہ آپ اس چیز کو لے لیں. اور پھر اس کے بعد آپ اس کو پیار سے, جب اس کو لگے کہ ناؤ مائی پیرنٹ از انڈرسٹینڈنگ می, اینڈ دین یو کین اسٹیٹ کہ بیٹا آپ کے پاس پہلے بھی بہت سارے ٹوائز ہیں, آئی نو آپ کو بہت اچھا لگ رہا ہے, اینڈ آئی وش کہ میں آپ کو دلا پاتی, لیکن مجھے پتہ ہے کہ آپ اس سے نہیں کھیلیں گے. اب یا تو بچہ بات مان جائے گا یا وہ پھر بھی ضد کرے گا, لیکن آپ نے اس کو اس سے اس طرح سے ڈس ایگری کیا ہے, آپ نے اس کو ڈسرسپیکٹ نہیں کیا. تھوڑی دیر اس کو اپنے ایموشنس کے ساتھ بیٹھنے دیں, موڈ دکھاتا ہے, بات نہیں کر رہا. جیسے لیٹس سے بفور کمنگ ہیئر مائی ڈاٹر وانٹیڈ ٹو کم ود می, کہ آپ ہمیشہ احمد کے ساتھ جاتی ہیں, کیونکہ اب مجھے پتہ ہے وہ لڑکا ہے, میں اس کے ساتھ جا سکتی ہوں, ہی از مائی محرم, میں اس کو تو نہیں ساتھ لے کے جا سکتی. تو میں نے اس کی چیز کو ایکنالج کیا, اب میں نے اس کو آتے ہوئے حق کیا, وہ مجھے نہیں دے رہی تھی, اور اٹس اوکے, آئی نو کہ بعد میں ٹھیک ہو جائے گی. اب میں اس کو اس پہ شیم کرنا شروع کر دوں, یا دوسرا یہ کہ ہاں یہ بیچاری مطلب کہہ رہی ہے چلو بیٹا ساتھ چلو. سو دس از دا تھنگ کہ آپ جس طرح سے ڈیل کرتے ہیں وہ چیز میٹر کر رہی ہے. اچھا, آپ نے جیسے یہ بتایا کہ یہ جو ڈیگریڈنگ بیہیویئر ہے, it can lead to maybe low self-esteem in the person. So low self-esteem is also part of narcissism? Yes, this is what we call covert narcissism. اچھا, ٹھیک ہے. ایک ولنریبل نارسسزم بھی اس کو ہم کہتے ہیں. ایک نارسسزم وہ ہے جس میں بچے کی ضد مانی جاتی ہے, اس میں بچہ ایک سینس آف گرینڈیوسٹی کے ساتھ پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میرے ارد گرد گھومتی ہے, میں تو بہت, میں کوئی چیز ہوں, میں کوئی توپ چیز ہوں. اس میں تکبر اور اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں, اور ایسے بچوں کو بہت زیادہ کیرزمیٹک قسم کی ان کی پرسنالٹی ہوتی ہے, ان کو ایڈمریشن چاہیے, تعریفیں چاہیے دوسروں سے, کہ بس میری واہ واہ ہو, میں سینٹر آف اٹینشن ہوں, کیونکہ پیرنٹس نے ایک وہ ٹریٹمنٹ دیا ہوتا ہے جو کہ آج کل پیرنٹس, ہر دوسرا پیرنٹ اپنے بچوں کو اس طرح کا ٹریٹمنٹ دے رہا ہے کہ بس بیٹا دنیا تو تمہارے ارد گرد گھومتی ہے. اگر کوئی بچے کو بری نظر سے دیکھ بھی لے گا, بری نظر سے مراد تھوڑی غصے کی نظر سے, وہ جا کے اس پہ پیرنٹس غصہ ہو جائیں گے. اسکول کے اندر جو ہے وہ بچوں کو اسپیشل ٹریٹمنٹ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے, پیرنٹس ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ میرے بچے کو بہت اسپیشلی ٹریٹ کیا جائے. سو یہ ساری چیزیں جو ایک اسپیشل ٹریٹمنٹ والا ہے, اور جو میں لڑکیوں کی بھی بات کر رہی ہوں, کیونکہ لڑکیاں جو ہیں پڑھائی میں دے آر ایکسلنگ ناؤ, اس کی بیسس پہ ان کو بہت اسپیشل ٹریٹمنٹ ملتا ہے, اور اس کے بعد وہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری چیزیں دے آر لیڈنگ ٹو دیٹ کائنڈ آف نارسسزم. ایک گرینڈیوسٹی. اور دوسری ولنریبل نارسسزم, جسے میں نے کہا کہ باقی سب کے ساتھ یہ لوگ اچھے ہوتے ہیں, لیکن جو ان کے انڈر یا ان کے ساتھ جو, جیسے لیٹس سے کہ اگر آپ کا پارٹنر ہے, ایک لڑکا ہے, وہ ایسے کوورٹ نارسسسٹ ہے, وہ باقی سب کے ساتھ ایک یس مین ہوگا,
بہت اوورلی سویٹ ہوگا, کائنڈ, جینٹل, اور جو اس کی وائف ہوگی یا اس کے جو نیچے کام کرنے والے لوگ ہوں گے ان کے ساتھ اس کا بہیویئر مختلف. اچھا, آپ نے جو اس میں بتایا کہ فار ایگزامپل بچہ جو ہے, میں نے ایک ڈیورنگ ڈسکشن میرے ذہن میں بات آئی, از اٹ دا رائٹ پیرنٹنگ اپروچ اور میتھڈ کہ ایک وہ جو ریوارڈ میکانزم ہوتا ہے ریوارڈنگ کے, اگر کوئی بچہ ضد کر رہا ہے تو آپ کیا اس کو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں اف یو ڈو گڈ ان یور اسٹڈیز اور ڈو گڈ ان یور ٹیسٹ تو ایز اے ریوارڈ یو کین گیٹ دیٹ, تو یہ از اٹ دا رائٹ اپروچ اور میتھڈ ٹو ڈو؟ I honestly don't endorse it. اچھا, It still is better than کہ آپ وہ جو زیادہ مار دھاڑ والا ہوتا ہے. although now again اس میں سائیکالوجی کا جو پرسپیکٹیو ہے اور جو ریلیجیس پرسپیکٹیو ہے that is different and my perspective has evolved over the years. جیسے پہلے میں اس مائنڈ سیٹس کو تھی کہ بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگانا چاہیے, ٹھیک ہے, and I still don't endorse it کہ بچوں کو ٹھکائی کرتے رہیں, لیکن at times پیرنٹس کو جب بچے تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں, 7 سال سے چھوٹے بچوں کو تو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے, لیکن اگین پیرنٹس بیچارے بھی ان کی آئی نو کہ بہت ساری اسٹرگلز ہوتے ہیں, تو سم ٹائمز دے ڈو دس وچ آئی ڈونٹ انڈورس, بٹ یس وی کین ٹیک رسپانسبلٹی فار دیٹ. اگر ایسا ہو گیا تو بچوں سے آپ اپالوجائز کر سکتے ہیں, جو کہ اگین لوگ اس کو انڈورس نہیں کرتے. لیکن یہ کہ آپ نے بات کیا کی تھی, سوری میں آپ کی بات سے آگے نکل گئی ہوں. ریوارڈ, ہاں بالکل. سو ریوارڈ کا یہ کہ میں اس چیز کو انڈورس نہیں کرتی ہوں. مجھے لگتا ہے کہ آپ کا ریلیشن شپ جو بچے کے ساتھ ہونا چاہیے, یہ اگین ایک بہت کنڈیشنل قسم کی پیرنٹنگ ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس پہ ایک بہت اچھی بک ہے, اگر کوئی پیرنٹ سننے والا اس پہ وہ کرنا چاہے, ایلفی کون کی ہے, انکنڈیشنل پیرنٹنگ کے نام سے. انکنڈیشنل پیرنٹنگ, اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے, جی لنک میں ڈال دیں بالکل. تو اس میں یہ کہ جیسے یہ کہ ہمارا ایجوکیشن سسٹم ہمارا پورا وہ اسی پہ کام کر رہا ہوتا ہے کہ اچھا کام کرو گے تو آپ کو ریوارڈ کیا جائے گا. اٹس اسٹک اینڈ کیرٹ والا, وہ جو ایک جانوروں, اینڈ وی نو کہ ویئر ڈز دس کم فرام. بی ایف اسکنر نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا جس میں اس نے جو چوہے ہیں ان کو ایک باکس کے اندر رکھا اور ان کو ریوارڈ کرنے کے لیے جو چیز ان سے کروانا چاہتا تھا اس کے لیے ان کو شوگر آفر کی جاتی تھی, اور جب وہ ان کو پنش کرنا چاہتا تھا, جہاں پہ وہ جانے سے ان کو روکنا چاہتا تھا, وہاں پہ وہ کرنٹ شاک کا استعمال کیا گیا تھا. اور بعد میں وہی چیز جو ہے وہ اسکولز میں بیسیکلی, آپ اسکول میں آپ ریلیشن شپ بیسڈ بچے کو ڈسپلن نہیں کر سکتے, ٹیچر کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. سو وہ اگر بچہ غلط کرے گا, بھائی کھڑے ہو جو کونے میں, ٹھیک ہے, آپ کا یہ آپ کی ریسیس بند ہو گئی ہے, کیونکہ یہ ایک وقتی طور پہ انسٹنٹلی آپ یہ چیز ورک کرتی ہے. اچھا آپ نے اچھا کام کیا, آپ کو اسٹکر ملے گا. سو آئی ڈونٹ انڈورس اٹ. آئی تھنک کہ آپ کا ریلیشن شپ ایسا ہونا چاہیے کہ آپ بچے کے ساتھ آپ کا تعلق ایسا ہو, وہ آپ پہ ٹرسٹ کرتا ہے, آپ اس کو صحیح کہیں تو اس کو پتا ہو میرے پیرنٹس لائک آن دا بیسس آف دیٹ ریلیشن شپ. اٹس مور لائک آپ کچھ ایڈلٹ کو, جیسے میں آپ سے کہوں کہ اگر آپ اچھا پوڈ کاسٹ کریں گے نا تو میں آپ کو بعد میں ایک کینڈی دوں گی, اٹ ول بی سو ڈسریسپیکٹفل. سو بچے بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں نا, سو وائی ڈو دیٹ ود دیم. سو آئی نیڈ ٹو ہیو دیٹ ٹرسٹ کہ میرے بچے کے ساتھ یہ ریلیشن شپ ہے, میں اس کو اگر کہہ رہی ہوں تو ٹھیک ہے, اس کو چاہے وہ چیز پسند نہ آئے, بٹ ایٹ دا ہارٹ, لیٹس سے آئی گیو یو ایگزامپل آف مائی ڈاٹر, ایٹ ہارٹ شی نوز دیٹ وائی آئی ایم سیئنگ دیٹ, ٹھیک ہے, وہ اس کو اندازہ ہے, اس وقت چاہے برا بھی لگتا ہے کوئی بات نہیں, آئی ایم اوکے ود دیٹ کہ وہ برا فیل کر رہی ہے اینڈ شی نیڈس ٹو سٹ ود ہر فیلنگس. تو دیٹس ہاؤ اٹ نیڈس ٹو بی. اچھا, ابھی تک جو ایک چیز سمجھا ہوں وہ یہ کہ جو نارسسسٹک پرسن ہوتا ہے وہ جب اتھارٹیٹیو پوزیشن پہ ہوتا ہے تب وہ اپنے جوہر تھوڑے زیادہ دکھاتا ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی ریلیشن شپس کی بات کریں تو اس میں ایک نارسسسٹک پرسن کا ریلیشن شپ قدرے کمپیریٹیولی اس کی مدر سے زیادہ بیٹر ہوگا ایز کمپیئر ٹو دا وائف, بیکاز ہی از ناؤ ایٹ این اتھارٹیٹیو پوزیشن. تو اس کا امپیکٹ میرائٹل لائف پہ زیادہ ہوتا ہے اور دوسرے پرسنل ریلیشن شپ پہ کم ہوتا ہے, کہ یہ بھی ایک فیکٹر ہے؟ دیکھیے, جو نارسسسٹک لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے ساتھ ڈیل کرنا تو کسی بھی عہدے پہ وہ ہیں وہ مشکل ہے, لیکن جب آپ ایک انٹیمیٹ ریلیشن شپ میں آتے ہیں, جیسے کہ میرج ہے, یہ ایک دنیا کا واحد ریلیشن شپ ہے آف اٹس اون کائنڈ, کہ جہاں پہ یو آر لیونگ ٹو کلوز ٹو ایچ ادر اینڈ ان دیٹ وے. سو آف کورس, اور ویسے بھی ہمارے جو یہ ریلیشن شپس ہوتے ہیں نا, جیسے میاں بیوی ہیں, دے آر مور لائک کمفرٹ زون فار ایچ ادر. سو وہاں پہ ان کے جتنے بھی ٹراماز ہوتے ہیں, آئی آفٹن سے دس دیٹ وین یو آر میرنگ سم ون, یو آر ایکچولی گوئنگ ٹو میری دیٹ پرسنس ٹراماز ٹو, یو آر لیونگ ود دیٹ پرسنس ٹراماز. سو اگر ایک انسان کی یہ ٹراماز ہیں تو میرٹل ریلیشن شپ میں وہ بیوی کے بھی, مطلب اٹس ناٹ دیٹ کہ آدمی کے ہی, لائک اگین ایز آئی ایم ٹیلنگ کہ فار سو لانگ اٹ ہیز بین کہ جیسے نارسسزم اونلی بلانگس ٹو مین. It does belong to both of them, and I've seen so many narcissistic women, not like I'm not talking about this young generation alone. میں نے
40 50 60 سال کی بھی آنٹیاں دیکھی ہیں جو اتنی نارسسٹک ہوتی ہیں کہ وہ لائک اپنی بہوؤں کا شاید وہ اپنے ہسبینڈ کے سامنے ان کا تھوڑا ایک ڈفرینٹ اسٹانس ہوتا ہے. اگین ایک اور چیز بھی ہے, یہ تھوڑا سا ایک اس طرح سے بھی ڈائنامک چلتی ہے. لیٹس سے اف ہسبینڈ از نارسسسٹک اور اس کی بیوی نے اس کی شی ہیز سفرڈ ایٹ ہز ہینڈس, وہ کیا کرے گی, وہ ایک نارسسسٹک ساس بن جائے گی. اچھا, جہاں پہ اس کی اتھارٹی چلے گی وہ اپنی بہو کا جینا جو ہے نا وہ حرام کرے گی. سو یہ سائیکل میں یہ چیز جو ہے وہ ٹریول کرتی ہے. دس از ہاؤ اٹ ٹریولز از ویل. سلیکٹیو نارسسزم بھی یعنی ہو سکتی ہے. اچھا, یعنی لائک فار ایگزامپل کہ ایک مدر ہیں وہ اب کہتی ہیں یہ میری مرضی کے بغیر شادی نہیں کرے گا, جہاں میں کہوں گی یہ بھی نارسسزم ہے ان کا. بالکل وی کین سے دیٹ دس از the narcissistic behavior. رائٹ. ابھی یہ کہ کچھ ڈیسیجنز اب جو نارسسسٹک پرسن ہے کہ کیا ان کے تمام لائف کے ڈیسیجنز ہوتے ہیں دے ول بی ڈریون بائی دیئر ایگو, از اٹ ٹرو؟ اور یہ کہ ایک ہم جو زندگی میں ہمیں کول کام اینڈ کلیکٹڈ ڈیسیجنس کو لینا ہوتا ہے وچ شوڈ وی ڈو ایز اے پرسن, ایز اے ہیومن بینگ اینڈ ایز اے مسلم وی شوڈ ڈو دیٹ. لیکن ہمارے ڈیسیجنس زیادہ تر ہم دیکھتے ہیں دے آر نارسسسٹکلی ڈریون. تو اس صورت میں ہم اپنے کن چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے ہمیں کہ ہمارے جو لائف ڈیسیجنس ہیں امپورٹنٹ ون, مور امپورٹنٹ ون, لیس امپورٹنٹ ونس, ان کے اندر ہماری ایگو آڑے نہ آئے. ہمارا جو نارسسزم ہے اگر اف یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ اٹ یا نہیں کیا تو پھر تو کچھ نہیں کر سکتے, آئیڈینٹیفائی کر لیا تو اس کو ہم کسی طرح سے کنٹرول کر پائیں. دیکھیے نارسسسٹک جو بیہیویئرز ہوتے ہیں, جیسے میں نے کہا کہ نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر ایک ڈس آرڈر ہے جس میں اس انسان کی وہ ہر چیز پہ اس کا رنگ چڑھا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ایک مختلف چیز ہے اور ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. اچھا, یہ جو ہر کسی کو ہم نارسسسٹ, لائک آج کل تو ایک ٹرمنالوجی ہے جس کو کہتے ہیں مائی نارس, لائک ویمن دے ڈو کمیونیکیٹ ٹو ایچ ادر لائک دیٹ, مائی نارس واز سیئنگ دس, وہ دوسری کہہ رہی ہوتی ہے مائی نارس واز سیئنگ دیٹ. سو دس از اے تھنگ لائک دیٹ. اور سوشل میڈیا پہ اگین اٹس این اوورلی یوز ورڈ اینڈ موسٹ آف دا پیپل ہو آر کالنگ ادر پیپل نارسسسٹک دے آر themselves narcissistic. سو ہم سب کے اندر کسی نہ کسی حد تک ٹریٹس یہ ہوتی ہیں. سو ایٹ ٹائمز آنیسٹلی مجھے خود بھی لگتا ہے کہ میں یہ نارسسسٹک تو نہیں ہو رہی. I would talk to my daughter, I talk too much about myself, my personal experiences and all. I was like maybe I do talk too much about myself. I spoke to my friend even, like ہمیں اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے. لیکن اگین ایک نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر والے جو لوگ ہیں یقیناً ان کے سارے ڈیسیژنس ہوتے ہیں دے آر ایگو ڈریون. اور اگین ایسے لوگ بہت کم ہوتے ہیں. باقی جہاں تک بات ہے کہ نارسسسٹک ٹریٹس ہونے کی, تو وہ ہم میں سے جیسے میں نے کہا کہ اکثر لوگوں میں کسی نہ کسی چیز میں ہوتی ہیں. جیسے کوئی غصے کا بہت زیادہ تیز ہے, کسی کو اپنی پرسنل رسپانسبلٹی لینے میں کسی حد تک مشکل ہو رہی ہوتی ہے. لیکن ایز لانگ ایز کہ آپ کے اندر وہ سیلف اویئرنیس ہے اور آپ کام کر سکتے ہیں تو بالکل یو کین ڈو. اور اگین اس میں جو آپ کا دین ہے وہ آپ کو وہ ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے, آپ کی جو ویلیوز ہیں وہ ڈائریکشن پرووائڈ کرتی ہیں کہ دیر از سم ون ہو از واچنگ می اوور, سو مجھے اس کو اکاؤنٹیبل ہونا ہے اور اس کے لیے مجھے یہاں پہ بھی اکاؤنٹیبل ہونا ہے. یو نو دین از آل اباؤٹ پرسنل اکاؤنٹیبلٹی اینڈ رسپانسبلٹی. ہمیں تو ایسے لوگوں کا تبھی پتہ چلے گا نا وین فار ایگزامپل ہم نے ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے. اگر کوئی ایسا بندہ ہے جو کہ جس سے پالا پڑ گیا ہے تو ہمیں تو مین جو اس کا سمٹم ہوگا وہ تو یہ ہے کہ ہم ان سے تھوڑا اختلاف کر کے دیکھیں, مے بی ڈس ایگری ود دیم آن سم تھنگ اینڈ دین ان کے ٹرو کلرس وی کین آئیڈینٹیفائی کہ ان کا ڈس ایگریمنٹ کے اندر بیہیویئر کیسا ہے. مے بی دیٹس اے گڈ وے ٹو چیک دیم. دیٹ ڈیفینیٹلی از. اور نارسسسٹک لوگوں کے ساتھ آپ کو چیک کرنے کی ضرورت پڑتی ہی نہیں ہے, وہ آٹومیٹیکلی چیزیں باہر آ جاتی ہیں. مطلب چھوٹی موٹی تو جیسے میں کہہ رہی ہوں نا کہ غصہ, اب جیسے لیٹس سے کہ ایک انسان غصہ کر رہا ہے, ہم سب کو غصہ آتا ہے. اور اگین اس کا تعلق نارسسزم سے زیادہ ہماری نروس سسٹم سے ساتھ ہوتا ہے. اچھا, جن لوگوں کا نروس سسٹم جو ہوتا ہے وہ بہت ریگولیٹڈ ہوتا ہے, وہ اپنے غصے کو اور ایموشنس کو بڑے آرام سے ٹیکل کر سکتے ہیں. بٹ دین دیر آر پیپل جو بہت گاڈ فیئرنگ بھی ہوتے ہیں, بہت اچھے بھی ہوتے ہیں اور پرسنل رسپانسبلٹی بھی ہوتی ہے, لیکن غصہ آتے ہوئے ان کو سمجھ نہیں آتی, ان کا غصہ بہت زیادہ نکل جاتا ہے. اگین اس کا تعلق ہم کتنی نیند لے رہے ہیں اس سے بھی ہوتا ہے, آپ کی ڈائٹ سے ہوتا ہے, اگین فزیکل ایکٹیویٹی سے بھی ہوتا ہے. سو یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں. سو آئی ہیو سین مینی سچ پیپل جو کہ نارسسسٹک نہیں ہے لیکن غصے کے بہت تیز ہوتے ہیں. سو وہ مطلب بول پڑیں گے یا کچھ پھٹ پڑیں گے اور پھر بعد میں فوراً ہی بیچارے اپالوجیٹک ہو رہے ہوتے ہیں, اوورلی اپالوجیٹک ہو رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے آر ٹرائنگ ٹو میک فار دیٹ. سو اس کو ہم نارسسسٹک نہیں کہہ سکتے. اچھا, وی ہیو ٹو کیپ دیز ٹو تھنگس سیپریٹ. یو نو کہ ایک انسان جیسے ایک غصہ آیا, وہ پھٹ پڑا اور اس میں بھی وہ آپ کو ہی بلیم کر رہا ہے اور وہ اس کی ذمہ داری نہیں لے رہا. ناؤ دس از ویری کلیئر نارسسزم. ٹھیک ہے, لیکن ایک انسان کو غصہ آیا اور وہ پھٹ پڑا اور بعد میں وہ اس کو میک اپ کرنے کی کوشش کر رہا ہے, تو وی کینٹ سے دیٹ دس پرسن از نارسسسٹک جسٹ بیکاز اس نے غصہ کیا. اچھا, رائٹ. تو غصہ از ناٹ از ایکول ٹو اور ایکویولنٹ ٹو نارسسزم, اٹس ناٹ نیسسری. اچھا, ویسے اسلامکلی میرے ذہن میں ایک مثال آ رہی تھی, جیسے حضرت عمر کا جو قبول اسلام کا واقعہ تھا. لائک ان کو پتہ چلا کہ ان کی سسٹر نے اسلام قبول کر لیا اور وہ غصے میں جا رہے تھے ان کے گھر,
اور لیکن پھر جہاں وہاں پر گئے، وہاں پر جا کے قرآن پاک کی تھوڑی تلاوت سنی تو وہ ان کا بالکل غصہ غائب ہو گیا، اینڈ آفٹر ورڈز وہ بہت رحم دل ہو گئے. اس سے پہلے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ غصے والے تھے. تو اسلام نے ان کو گاڈ فیئرنگ ایک پرسپیکٹو نے ان کا بالکل ہی پرسنالٹی کو چینج کر دیا. بالکل بدل دیا. آل دو ہی واز اے ویری روب دار پرسنالٹی. لیکن یہ ایک فیکٹر بہت اچھا مجھے اس میں لگتا ہے کہ مے بی اگر ہم اسلامکلی کسی کو ٹرین ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا وہ ہو جائے یا کرتے ہیں کسی طرح، تو اس کا اچھا ایک سدباب ہو سکتا ہے بالکل اکارڈنگ ٹو می. ایک پوائنٹ یہ بھی آتا ہے کہ کیا ایز اے نام سائیکالوجسٹ کے طور کے اوپر اب نارسسزم کا کیا کلینکلی ٹریٹمنٹ، کیا تھیراپی کے اندر ٹریٹمنٹ ہے کوئی اس طرح سے؟ اگر کوئی ایسا کچھ سیشنز وغیرہ یا ایسا ہو سکتے ہیں پاسبل کہ اس سے اس کا کوئی سدباب ہو؟ اینڈ سیکنڈلی از دیر اے کلینکلی سم میڈیکیشن اور سم تھنگ لائک دس فار دیٹ؟ اچھا، جہاں تک میڈیکیشن کی بات ہے تو پرسنالٹی ڈس آرڈر میں ایٹ ٹائمز جیسے جن لوگوں پہ بہت زیادہ ایگریشن ہوتا ہے، ان کے ایگریشن کو تھوڑا ٹیم کرنے کے لیے لیٹس سے کہ اٹ از اکمپنیڈ بائی اینگزائٹی ایز ویل، اور دے آر ایکسٹریملی ڈپریسڈ اور کلینکلی ڈپریسڈ، تو آف کورس اس کے لیے میڈیکیشن ہوتی اینٹی ہے. ڈپریسنٹ دیا جا ہاں، سکتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن وہ اس کی نارسسسٹک پرسنالٹی ڈس آرڈر کو ٹریٹ نہیں کرتی ہیں. وہ صرف وہ جو سمٹمز ہیں لیٹس سے اینگزائٹی کی یا ڈپریشن کی، مومنٹریلی اس کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے. ہاں، تھیراپی از سم تھنگ وچ کین ڈیفینیٹلی ہیلپ سچ پیپل. اچھا، اور اس کے لیے سب سے پہلا جو پری ریکوزٹ ہے دیٹ از کہ ایسے لوگوں کی ولنگنیس ہونی چاہیے. وہ ایکنالج کریں کہ میرے اندر یہ ٹریٹس ہیں، وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ان کو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے اندر ولنگنیس ہے. دیکھیں اگین اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ایسے لوگوں کو، ایسی قوم کو، ایسے گروپ کو ہی ہیلپ کرتی ہے جو خود اپنے آپ کو بدلنا چاہتا ہے. سو جب تک آپ کے اندر وہ خود ریئلائزیشن نہیں ہے، آپ کے اندر ولنگنیس ٹو ورک نہیں ہے، تو آپ کو کوئی ہیلپ نہیں کر سکتا. بٹ یس، ونس یو ہیو دیٹ تو کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی اللہ کے علاوہ. یو کین ڈیفینیٹلی ورک آن دیٹ. لیکن ایسا ہوتا بہت ریئر ہے کہ ایسے لوگ جیسے اکنالج کریں، انڈرسٹینڈ کریں اینڈ دین دے گو ٹوورڈز تھیراپی ایز ویل. سو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ وچ شوڈ میک دم ریئلائزیشن کہیں سے اکر ہونی چاہیے، پھر یہ کام ہو سکتا ہے. اچھا، لیکن ریئلائزیشن ہو کہاں سے؟ ہم تو مجھے تو لگتا ہے سوسائٹی کے اندر یہ بیہیویئر تو بڑا گلوریفائڈ ہے. فار ایگزامپل میڈیا کے اندر اگر آپ دیکھیں تو ایسے کئی کریکٹرز ہوتے ہیں ایکسٹریملی نارسسسٹک دکھائے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ ہیرو کا کریکٹر بھی ہوتا ہے، وہ ہیرو بہت زیادہ نارسسسٹک دکھایا ہوتا ہے، لیکن وہ تو اوورلی گلوریفائڈ ہے. تو وہ پھر ریئلائزیشن کہاں سے آئے گی؟ تو ہم ایسے بیہیویئر کو گلوریفائی ہی کیوں کرتے ہیں؟ میری سمجھ سے تو باہر ہے یہ چیز. وائی از اٹ سو؟ اچھا، یہ چیز میں اکثر اپنے کلائنٹس کو کہتی ہوں، لائک آئی ایکچولی ڈیلٹ ود ون سچ پرسن، ناٹ ون، آئی ایم جسٹ اسپیسیفکلی ٹاکنگ اباؤٹ ون پرسن ہیئر، بٹ بہت سارے ایسے لوگوں کے ساتھ ڈیل کیا ہے. لیکن ایک ایسے لائک اٹ واز مور لائک اے کپلز تھراپی سیشن اینڈ دا فیمیل واز نارسسسٹک ان دیٹ کیس. اور دیٹ پرسن ہی ایکچولی وینٹ تھرو دیٹ، یو نو، جیسے جھٹکے لگتے ہیں نا آپ جب نشہ چھوڑتے ہیں کوئی، اور آپ کو جس طرح کی ایک ریلیپس ہوتا ہے، ودرال سمپٹمز، ایگزیکٹلی دیٹ پرسن ہیڈ پینک اٹیکس، اور اتنی اس کی زیادہ بری حالت ہوتی تھی. کیونکہ ہوتا کیا تھا کہ ایک سائڈ پہ ایکسٹریم ڈس رسپیکٹ ہوتی تھی اور دوسری سائڈ پہ ایک ایکسٹریم لونگ بیہیویئر ہوتا تھا. اچھا کہ اب آپ جب کسی ایک ایموشنلی سین پرسن کے ساتھ رہتے ہیں نا، جیسے ایک ایموشنلی، جیسے وی نو دیٹ دیر آر اٹیچمنٹ اسٹائلس، سیکیور اٹیچمنٹ، اوائڈنٹ اٹیچمنٹ، اینڈ دین دیر از لائک that anxious attachment. Now ویسے یہ بتا دیں لوگوں کو، جی شاید ان کو پتہ نہیں. اچھا، سیکیور اٹیچمنٹ یہ ہوتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ سیکیورلی اٹیچڈ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان کا کنسسٹنٹ رسپانس ہوتا ہے، لائک وہ تھوڑے بورنگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کوئی ڈراما وہ نہیں پرووائڈ کریں گے، وہ اچھے سے بات کریں گے. اور یوزلی ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہمارا آج کل کا دور ہے، وی آر ڈوپامین ڈریون نیشن، ہمیں ہائیز چاہیے ہوتے ہیں، ہمیں لوز چاہیے ہوتے ہیں، وی وانٹ ٹو بی ان دیٹ لوپ. سو اگر یوزلی ایسے لوگوں کے ساتھ آپ ڈیل کریں تو آپ کو کچھ زیادہ انٹریکشن کا دیر کوائٹ بورنگ، کہ آپ ان کے پاس جب بھی جائیں گے وہ آپ سے تمیز سے بات کریں گے، کوئی ڈراما نہیں ہے وہاں پہ. اچھا، نہ کوئی چکنی چپڑی باتیں ہوں گی اگین. سو جو لوگ اس طرح کے ہوتے ہیں، جو لائک ٹاکسک لوگ ہوتے ہیں یا نارسسسٹک ہوتے ہیں، ان کی ایک دوسری سائڈ یہ بھی ہوتی ہے، اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ سارا ٹائم غصہ کرتے ہیں، اسپیشلی ان ریلیشن شپس لائک انٹیمیٹ ریلیشن شپس، شادی جیسے میرج اور یہ ریلیشن شپس میں، اس میں ان کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتے ہیں، آپ کے اوپر بہت زیادہ پیار، تعریفیں
اور وہ جیسے وی نو یہ جو آپ نے ڈراماز کلچر کی بات کی ہے تو وہ ہیرو والی آپ کو فیلنگ آتی ہے کہ ایک انسان جو ہے وہ آپ کے لیے جیسے آپ آج کل یہ چیز بھی دیکھیں کہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس میں خواتین کی بڑی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے بکے لے کے آؤ, میری برتھ ڈے جو ہے وہ بہت بڑی سیلیبریٹ ہونی چاہیے, ایک بڑا سا اینیورسری جو ہے وہ بھول کیسے سکتے ہیں اور وی ہیو سین کہ جو جن لوگوں نے بڑی اچھی میریٹل لائف گزاری ہیں وہ سارے وہ لوگ تھے جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا آج کے دن ہماری شادی ہوئی تھی. سو دس از اے ویری آرٹیفیشل تھنگ, اور اگین دس کمس فرام دس ویری کلچر کہ ہیروز جو ہیں ان کو ایسا گلوریفائی کیا گیا کہ وہ آپ کی برتھ ڈے پہ پورا ایک وہ سجائے گا کوئی ریزورٹ لے کے اور اس طرح سے, اور پھر بعد میں وہ ایسا ایکسٹریم ایموشن دکھائے گا کہ وہ چیزیں اٹھا کے پھینک رہا ہے اور توڑ رہا ہے اور اس طرح کی چیزیں. تو یہ کہ ایسے لوگ بہت آپ کو ایکسٹریم ان کے بیہیویئرز ہوتے ہیں, انکنسسٹنٹ ہوتے ہیں. تو اس میں جیسے اٹس مور لائک کہ جیسے لیٹس سے کہ آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی چیز پوسٹ کی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو چاہیے لائکس ویوز. اب اس میں ایٹ ٹائمس آپ کو بیچ میں کوئی نیگیٹو کامنٹ بھی آتا ہے, بہت سارے نیگیٹو کامنٹس بھی آتے ہیں, کوئی ڈس لائک بھی آ سکتا ہے, لیکن آپ کا برین ایسوسیٹ کر لیتا ہے اس کو کہ میں نے جب کوئی چیز لگائی ہے تو وہ دوبارہ سے ایوری ٹائم نوٹیفیکیشن آتا ہے, اس میں کچھ نیگیٹو بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ اس ہائی کے لیے بار بار جائے گا. سو ایسے لوگوں کے پاس بھی لوز تو آپ کو ملتے ہیں, لائک ان کا جو بھی نیگیٹیوٹی اور وہ سارا کچھ ہوتا ہے, اس کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ بہت آپ کو ہائیز بھی پرووائڈ کرتے ہیں. سو فار دوز ہائیز یو کیپ گوئنگ بیک ٹو سچ پیپل, اور ان کا بیہیویئر ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو وہ ڈوپامین اسپائکس ملتی ہیں. سو اٹس مور لائک این ایڈکشن. سو وہ انکنسسٹنٹ جو ہے ایک کنسسٹنٹ چیز مل رہی ہے, دیٹ از پریٹی مچ بورنگ, دیٹ از دیٹ دس از یو آر گوئنگ ٹو گیٹ دس فرام دیٹ پرسن. لیکن اب ملے گا, اب کیا ملے گا, اب وہ اس طرح سے بہیو کرے گا, ہو سکتا ہے اس دفعہ وہ مجھ سے اچھی بات کرے, ہو سکتا ہے اس دفعہ اچھا میسج آیا, ہو سکتا ہے اس طرح اس دفعہ دیز آر دی تھنگس جو جس کی وجہ سے وہ آپ کو مطلب دیر از اے سرٹن تھرل ایسوسیٹیڈ ٹو دا لائف کہ آپ کو وہ والا جو اس کی ہے نا ایک ایکسپیکٹیشن تھرل کی ہو چکی ہوتی ہے, مے بی دس از دا ٹائم وین اٹ از گوئنگ ٹو ہیپن اکارڈنگ ٹو مائی وشز. تو لیکن وہ زیادہ تر ہوتا نہیں ہے. ویسے میں نے ایک مشینز کی طرح, ہاں ایگزیکٹلی, وہ جو ڈوپامین ایڈکشن ہے ویسے یہ بھی تو ایک بہت اہم پوائنٹ ہے نا کہ ہم اس صورت میں جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ نوٹیفیکیشن کا وہ ہوتا ہے, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, نوموفوبیا کہتے ہیں اس کو, نو موبائل فوبیا کہتے ہیں, نوموفوبیا اسی وجہ سے ہوتا ہے نا, بیکاز یور مائنڈ از سو مچ ایڈکٹیڈ ٹو دا ڈوپامین رش کہ اچانک سے آپ کو ملے گا یو بینگ پریزڈ اینڈ یا ناؤ یو لائکنگ ایچ اینڈ ایوری پارٹ آف اٹ. تو یہ جو ایک پارٹ ہے ویسے اس کو کیسے ہم کسی طرح سے ٹیکل کر سکتے ہیں؟ اچھا, اس کے لیے ہمیں تھوڑا ڈوپامین ڈیٹاکس کی طرف جانا پڑے گا. پہلے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا پڑے گا, ٹھیک ہے. اور یوزلی میں آپ کو بتاؤں تو جو لوگ ایسے لوگوں کا پرے بنتے ہیں, شکار ہوتے ہیں, یا ان کے ساتھ دے آر ناٹ دیم سیلوز ویری سیکیور اور ہیلدی پیپل, ٹھیک ہے. میں اسپیشلی ہم یہاں پہ تھوڑا ریلیشن شپس والی سائڈ پہ جا رہے ہیں, لائک آف کورس لائک آج کل کے دور میں دس از واٹ از ہیپننگ. سو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کی اپنی لائف میں کچھ اس طرح کی کمیاں ہیں, یا آپ انسیکیورلی اٹیچ تھے, یا آپ کی اپنی پرسنالٹی انسیکیور ہے, تو آپ ایسے لوگوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. جو ایک سیکیور بندہ ہے وہ کبھی بھی ایسی چیزوں کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوگا. اچھا, دے کین سینس اٹ ویری ویل that this is not healthy, this is not normal. اور اگین اگر آپ خود اس طرح کی آپ کے لیٹس سے کہ اگر آپ اینکشیس ہیں, یہ بات کہی جاتی ہے کہ جو لوگ اینکشیس ہوتے ہیں, حساس طبیعت کے ہوتے ہیں, اوورلی سینسٹیو ہوتے ہیں, وہ یوزلی ایسے لوگوں کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتے ہیں. اچھا, کیونکہ ہمدردی والا فیکٹر, you gotta have certain sort of deficiencies in your own self ایز اے پرسن, تو تب آپ زیادہ اس کی طرف سے اٹریکٹ ہو جائیں گے اس بیہیویئر سے. اور اگر آپ ان اے سیلف یو فیل لائک یو آر اے کمپلیٹ پرسن اینڈ یو ڈونٹ نیڈ نتھنگ لائک دس, تو اس صورت میں آپ کی کمی آئے گی. تو اٹ ٹیلز اس بیسکلی کہ اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ اپنی سیلف کے اوپر کام کر کے اور اپنے آپ کو اس صورت میں سیکیور کر لیں, اور اس کے بعد آپ کے اوپر یہ افیکٹ نہیں ہوگا. لیکن فار ایگزامپل اے پرسن از اباؤٹ ٹو گیٹ میرڈ, ہاؤ وڈ دے نو کہ یہ آگے دوسرا بندہ کیسے ہے, اس کو تو نہیں پتہ چل پائے گا. تو اس صورت میں از دیٹ سم تھنگ کہ ٹو چیک مے بی فار دا پیپل, ان کی گائیڈنس کے لیے, لوگوں کے لیے کیا کچھ ایسا بتایا جا سکتا ہے؟ It's a very good question. Like that's why we go towards premarital counseling now. There are so many things available out there. اچھا, اس میں یہ ہے کہ جیسے اب I don't know religiously would agree with me or not, but I think کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ملک ہیں, لیکن ہمارے یہاں پہ لوگ منگنیاں ایسے کر رہے ہیں جیسے نکاح ہو رہا ہے, اور منگنی کو گلوریفائی کیا جا چکا ہے, جو کہ اٹس مور لائک حلال ڈیٹنگ پیریڈ فار دیم وچ از ناٹ حلال ایٹ آل. سو وہ 1-2 سال لوگوں کی منگنیاں چلتی ہیں, اور اس کے بیچ میں خیر رشتہ ختم بھی ہو جاتا ہے, اینڈ دے آر لیونگ مور لائک ہسبینڈ اینڈ وائفس, وی نو دیٹ. سو آئی تھنک کہ اس کی بجائے اب جیسے ایک تو ہمارے یہاں پہ شادیاں بھی بہت لیٹ ہوتی ہیں, اس میں لوگوں کے اندر پہلے سے اتنی ڈیسپریشن ہوتی ہے کہ وہ ان کو جو بھی آپشن ملتی ہے دے آر اوکے ود اٹ. وہاں پہ وہ سینٹی اور وزڈم اور وہ چیزوں کو انٹلیکٹ کو یوز نہیں کر پاتے, ایموشنز حاوی ہو جاتے ہیں.
سو ایک تو رائٹ ٹائم پہ شادی کرنا از ویری ویری امپورٹنٹ. دوسرا اس کے ساتھ یہ کہ آپ کو ایٹ لیسٹ 4 to 5 ڈسکشنز آپ کی ہونی چاہیے. اچھا آپ کسی محرم کے ساتھ کو ساتھ لیں. لائک اٹس ناٹ نیسسری اگین کہ میں کہہ رہی ہوں کہ لڑکا لڑکی اکیلے ملیں. دے کین میٹ ان پبلک پلیسز ویئر یو کین ڈسکس ویریس ڈفرینٹ تھنگس, اور اس میں آپ آبزرو کر سکتے ہیں. اور ویریس ڈفرینٹ تھنگس میں یہ کہ آپ اپنی ویلیوز ڈسکس کریں. جیسے میں یہ بات بہت زیادہ کرتی ہوں کہ ہماری جو ہے نا ویڈنگ کو بہت زیادہ ہم گلوریفائی کرتے ہیں, جو شادی کا فنکشن ہے اٹ سیلف جس کو ویڈنگ کہتے ہیں. میرج جو ہے اس کو وہ ایک کوئی امپورٹنٹ چیز لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں, اس کی کوئی تیاری نہیں ہے. لائک ویڈنگ فنکشن کی تیاریاں جو ہیں وہ 1 سال سے پہلے سے شروع ہو جاتی ہیں, اور فنکشنز ایسے لمبے چل رہے ہیں کہ 7 سے 8 سے 10 تک چلے گئے ہیں. قوالی نائٹ تو یہ نائٹ تو وہ نائٹ تو وہ نائٹ, اور ہماری جو شادیوں کا جو دورانیہ ہے جس میں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ پیسفلی رہ رہے ہیں وہ اتنا ہی شرنک ہوتا جا رہا ہے. ویڈنگ فنکشن پھیلتا جا رہا ہے اور شادیوں کا ٹائم سکڑتا جا رہا ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری پرائرٹیز ٹھیک نہیں ہیں. وی آر ناٹ ایٹ دا رائٹ پلیس ان ٹرمز آف ویلیوز. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. اب جیسے مطلب ادر ڈے مائی ڈاٹر واز ٹاکنگ ٹو می اباؤٹ جیسے ہم شادی کے بارے میں بات کر رہے تھے, بچوں کے بارے میں بات کر رہے تھے. اب اگین لوگ اس کو بڑا نیگیٹو سمجھتے ہیں. آئی ایون اسپوک ٹو ون آف مائی فرینڈز ہو از کوائٹ انلائٹنڈ, بٹ I could see that there was some sort of disapproval, or she didn't like it, I think, کہ یہ کس طرح کی بات اپنی بیٹی کے ساتھ کر رہی ہے. So which was unsaid but I could feel it. So and then I've seen people کہ 25 سال کی بیٹی بھی ہے, ان کے ساتھ وہ ہر طرح کی باتیں کریں گے, اس کے کریئر کی باتیں کریں گے, لیکن شادی کی کوئی بات نہیں ہوگی کہ بیٹا ہسبینڈ اور وائف کا یہ چیز ہوتی ہے, یا مطلب یہ کہ اس بیہیویئر پہ ہم نے ایسے. لائک ہماری پریپریشن زیرو ہے. میرج کی پریپریشن زیرو ہے, نہیں ہے. لوگ بات نہیں کرتے. آپ اپنی بچی کو بچی 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 کر کے ٹریٹ کر رہے ہیں, اور پھر آل آف اے سڈن وہ کسی کی بیوی ہے اور وہ کسی کی بہو ہے, اور اس کو ان رولس کا کچھ پتہ ہی نہیں ہے. اور اگین میں کہوں گی ہمارا جو ماڈرن ایجوکیشن سسٹم ہے, ہمارے زمانے میں ہم لوگ کھیلتے بھی تھے, ہم دادا دادی کے ساتھ ٹائم بھی گزارتے تھے, ہمیں اپنے رشتہ داروں کا بھی پتہ تھا. ایوری تھنگ واز پریٹی مچ بیلنسڈ. آپ اب آ کے دیکھیں اٹس آل اباؤٹ ایجوکیشن. اور یہ جو اسکرین ہیں, بچہ جو ہے وہ اس کی تعلیم بھی اسکرین کے ارد گرد ریوالو کر رہی ہے, اور سارا دن اس کا اسی کے ساتھ گزر ہے. اس کو گھر کی حالات کا, فیملی کا, آپس کی چیزیں کیسے ڈیل کرنی ہے, کوئی اس کی ریئل لائف پریپریشن نہیں ہے. سو ہاؤ کین وی ایکسپیکٹ کہ جس چیز کے لیے ہم نے پریپیئر نہیں کیا اپنے بچوں کو, وہ اس رشتے کو کیسے نبھائیں گے. ان کی تیاری کریئر کی ہے, کریئر میں دے آر تھرائیونگ. ان کی تیاری اس چیز کی ہے ہی نہیں, تو وہ کیسے تھرائیو کر سکتے ہیں. سو یہ چیز جو ہے اس کو بارے میں کوئی اس طرح سے ایجوکیشن یا ڈسکشن نہیں ہے. سو آئی تھنک دس از بات آپ کی پری میرٹل کاؤنسلنگ سے اور ڈسکشن سے تھا کہ ہماری اس چیز کو لے کے آئی تھنک ہمیں ایک تو پہلے کہ آپ کے بچوں کو جب پریپریشن ہے سرپرائزنگلی الحمد للہ, اینڈ بیکاز آف دا ورک آئی ڈو, کیونکہ میرے بچے میرے آس پاس ہی ہوتے ہیں, سو دے نو پریٹی مچ اے لاٹ آف تھنگز اباؤٹ دس ویری ڈائنامک, اینڈ آئی ایکسٹینسولی ٹاک اباؤٹ اٹ. My daughter and I, like, we talk about it. My son and I, we talk about it. Although he feels a little shy in this perspective, but she does speak very openly. But یہ اس چیز کے معاملے میں تیاری ہونی چاہیے. اس سے بہت ساری آپ کو پہلے سے مینٹل کلیئرٹی ہوتی ہے what to look for, اور پھر فردر جو ہے وہ پیرنٹس اس چیز کو لائک پروموٹ کریں کہ آپ بیٹھ کے ڈسکشن کریں, اور اس نیت سے ڈسکشن نہیں کریں کہ یہ میری ہونے والی بیوی ہے تو اس سے میں بات کر رہی ہوں. پھر تو آپ کو سب کچھ روزی نظر آتا ہے نا, کیونکہ جب ہم نے رشتہ ڈھونڈنا ہوتا ہے اور ہمیں پہلی نظر میں کوئی پسند آ گیا, اور پسند سے مراد صرف ہماری شکل کی حد تک ہوتا ہے, سو پھر ہم روز ٹنٹڈ گلاسز پہن لیتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں لگتا ہے باقی سب کچھ تو کام آ جائے گا. وی ول میک اٹ ورک, بٹ دیٹ ڈزنٹ ورک دیٹ وے. بعد میں آپ کی جو چیزیں میٹر کرتی ہیں وہ شکل لیسٹ پہ چلی جاتی ہے, پرائرٹی پہ. مطلب میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر ایک خاتون بہت خوبصورت ہیں لیکن وہ بد اخلاق ہیں تو وہ آپ کو سب سے بری لگیں گی. اسی طرح سے ایک بڑا ہینڈسم لڑکا ہے اور لڑکی نے اس سے شادی کر لی ہے لیکن بعد میں اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, تو وہ اس سے زیادہ زہر اسے کوئی نہیں لگے گا. سو جو چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنس ہیں, جن کی ان کو ہم لیسٹ پرائرٹی پہ رکھتے ہیں ڈسکشن کرتے ہوئے یا رشتہ دیکھتے ہوئے, اور جو سب سے لیسٹ پرائرٹی پہ ہونی چاہیے ان کو ہم سب سے ٹاپ پہ رکھتے ہیں. ویسے ابھی تک یہ چیز تو میں نے انڈرسٹینڈ کی ہے کہ ایک ڈسکشن کین سالو مینی تھنگس, بٹ دا پرابلم از وی آر ناٹ ایبل ٹو میک ون جینون کنورسیشن, اے جینون ڈسکشن. اس کا تو عجیب سا ہی فقدان ہے, وہ تو ہو ہی نہیں پاتی. اس کی ایک بنیادی کیا وجہ ہو سکتی ہے, وائی وی آر ناٹ ایبل ٹو میک دیٹ کنورسیشن وچ کین سالو مینی تھنگس؟ ٹھہراؤ نہیں ہے ہماری ذات میں, سیلف اویئرنیس نہیں ہے. سب سے بڑی چیز
سیلف اویئرنیس. آپ اپنی ذات کو جانتے ہی نہیں ہیں. ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہم لائف سے کیا چاہتے ہیں, اگین میری زندگی میں کیا ترجیحات ہیں. لائک آپ جیسے, اور اس کا سب سے آسان طریقہ یہ ہوتا ہے, آپ سے اگر میں آپ سے پوچھوں کسی بھی انسان سے کہ ہاؤ ڈو یو وانٹ ٹو اسپینڈ یور لائف, اگر آپ کو پتہ چلے کہ میں نے آج اللہ کے پاس چلے جانا ہے, کل اللہ کے پاس چلے جانا ہے, تو اس میں آپ کیا کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ہوگا, کس چیز کا آپ کو پچھتاوا ہوگا, ٹھیک ہے, اور کون سی چیزیں ہیں جو آپ کو ہوگا کہ میں یہ جانے سے پہلے اکمپلش کر لوں. ناؤ دیٹ از کال فار یو. ٹھیک ہے, آپ کو یہ چیز بتاتی ہے کہ آپ زندگی میں کیا چاہتے ہیں. اگر تو آپ جس طرح سے اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, آپ کے گولز پوچھے جائیں, اچھا جی میرے بڑے لافٹی اور ہائی گولز ہوتے ہیں لوگوں کے, اب وہ گولز اور پھر اس کے بعد ڈے ٹو ڈے بیسس پہ آپ اپنی زندگی جو گزار رہے ہیں, کیا وہ دونوں چیزیں الائنمنٹ میں ہیں؟ سو وہی اگین پیپل آر ناٹ لیونگ دا لائفز دے ایکچولی need and want, even I would say that is one thing. دوسری چیز یہ کہ ہمارے اندر اس کی وجہ سے ہی ٹھہراؤ نہیں ہے ہماری ذات کے اندر, سیلف اویئرنیس کی کمی ہے. سو اس کی وجہ سے ہمارے اندر گراؤنڈیڈ نہیں ہے, ہم ٹھہراؤ نہیں ہے, بس وی آر جسٹ لائک گو 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 ہسل کلچر, یہ بھی کر لو وہ بھی کر لو, اٹس آل اباؤٹ مور اینڈ مور اینڈ مور. سو دیٹس دا تھنگ. رائٹ. سو ایک اور بیہیویئر جو کہ مجھے لگتا ہے, یہ بھی آپ اس کو کنفرم کیجیے گا, از اٹ سم ویئر ریلیٹڈ ٹو دا ٹاپک دیٹ وی آر ڈسکسنگ, وہ یہ کہ ایک اپنے آپ کو ہمیشہ مظلوم بنا کر دکھانا, کہ انسان اپنے آپ کو, مجھے کچھ نہ کہو, میں تو بہت زیادہ ٹراما سے گزرا ہوں, میں تو بہت زیادہ یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے, اس لیے ڈونٹ بلیم می فار سم تھنگ وچ آئی ڈو پلیز. تو دیٹ از سم ویئر از اٹ ریلیٹڈ ٹو کہ آپ کو اپنے آپ کی رسپانسبلٹی, تو آپ نے کہا کہ وہ نہیں لیتے وہ لوگ, لیکن کبھی کبھی ٹو پورٹری یور سیلف ایز اے وکٹم ان ایوری تھنگ, تو that is even maybe related to something. Yes, that is covert narcissism. That is what I'm saying. بیچارے, میں بیچارہ, میں بیچاری, اور سیلف پیٹنگ سے بڑی کوئی ایڈکشن نہیں ہے, اس سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے. اچھا, مطلب ہر وقت آپ کی بس آپ مظلوم ہیں, اوکے, اور ہر کسی سے آپ کو ہمدردی چاہیے. تو اس سے زیادہ اور میزریبل کسی انسان کے لیے لائف گزارنے کا اور کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ اگین پرسنل رسپانسبلٹی نہیں ہے نا, آپ کبھی بھی وکٹم نہیں ہوتے ہیں, یو آر نیور اے وکٹم. مطلب مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو اگین امپاورمنٹ ہے, ہمیں اس کو ری ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے, سیلف امپاورمنٹ کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جو بھی سرکمسٹانسز دیے ہوئے, ٹھیک ہے, آپ کی لائف میں میں کہتی ہوں ایون جیسے بہت ساری خواتین جو ایسی ریلیشن شپس میں ہوتی ہیں, مشکل ہوتا ہے, بہت مشکل ہوتا ہے, لمیٹیڈ ریسورسز ہیں, لیٹس سے پیسوں کا بھی کمی ہے, ایٹ ٹائمس فائنینشیل ابیوز بھی ہوتا ہے, لیکن اسٹل آپ کے پاس بہت کچھ ہے. ٹرائی ٹو سی دیٹ, اور اس میں سے پاسبلٹیز کریٹ کرنے کی کوشش کریں. آپ جب تک آپ خود اپنے آپ کو وکٹم نہیں سمجھیں گے, آپ وکٹم نہیں ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو جس سرکمسٹانس میں ڈالا ہوا ہے, اگین مینی اے ٹائمس بہت سارے لوگ ایسے سرکمسٹانسز میں رہتے ہوئے کچھ ایسا کر جاتے ہیں جو کوئی دوسرا انسان نہیں کر سکتا. سو اٹس آل اباؤٹ وین لائف گیوز یو لیمنیڈس, میک لیمنیڈ آؤٹ آف اٹ اینڈ دین سیل اٹ. سو اٹس ہاؤ یو ٹیک اٹ. مطلب کہ اٹ از یور چوائس ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹو آئدر ایکٹ لائک اے وکٹم, یا پھر یو کین چوز ٹو بیکم سم تھنگ مور یوزفل. اٹ از یور چوائس بیسیکلی, اٹس ناٹ سم تھنگ کہ آپ کے اوپر وہ آ گئی ہے چیز, یور چوائس ٹو میک سم تھنگ. لیٹ می اکنالج اٹ. کچھ بہت ساری خواتین اس سے ٹریگر ہو جائیں گی, کیونکہ ایسا ہوتا ہے, میری بہت ساری اپنی کلائنٹس ہی مجھے بعد میں میسج کر رہی ہوتی ہیں کہ آپ نے کیسے کیوں کیا. سو ایک جنرل جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں, جب اسپیسیفک کر رہے ہوتے ہیں, دیکھیں آئی ایم ناٹ لیکنگ اینی ایمپتھی, انڈرسٹینڈنگ اور کمپیشن فار سچ ویمن ہو آر گوئنگ تھرو سچ سچویشن. آئی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ دیٹ اٹس ویری ڈیفیکلٹ, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم آئی وڈ سے کہ جتنا ڈیفیکلٹ ہے اپنے لیے اتنی آسانی پیدا کریں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم خود بھی اپنے لیے کچھ نہیں کرتے. آپ کو نظر آ رہا ہے کہ آپ کے جو ساتھ رہ رہا ہے انسان, اس کے اندر یہ کیپیسٹی ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے, ناؤ اٹس ان یور اون ہینڈس کہ آپ نے اس کے ہاتھوں اپنے آپ کو ایکسپلائٹ کر کے اپنے آپ کو مزید وکٹم بناتے جانا ہے. کوئی آپ کو میڈل نہیں دے گا, کوئی آسانی نہیں ہونے والی. اب ایسے لوگ بہت ٹاکسک ہو جاتے ہیں, وہ خود نارسسسٹک, اگین ایز آئی ٹولڈ یو کہ وہ نارسسسٹک سانسیں بن جاتی ہیں. اچھا, سو آپ نے اکنالج کرنا ہے, اور پھر آپ خود اپنے لیے کچھ کریں. وہ انسان آپ کے لیے کچھ نہیں کر رہا, واٹ آر یو ڈوئنگ فار یور سیلف. میرا سوال یہ ہوتا ہے کہ آپ خود, آپ کا ہسبینڈ دن میں آپ کے ساتھ 4 گھنٹے گزار لیتا ہوگا, 5 گھنٹے گزار لیتا ہوگا, 8 گھنٹے, اینڈ وی نو کہ اب تو ہم ساتھ ہوتے ہوئے بھی لوگ ساتھ نہیں ہوتے ہیں, ہر کسی کی اپنی مصروفیت ہے. تو میکسیمم کوالٹی ٹائم کوئی 3 گھنٹے ہو جاتا ہوگا, جو کہ میں زیادہ ایگزیجریٹ کر رہی ہوں. باقی سارا ٹائم آپ کیا کرتی ہیں؟ بالکل, کہ اپنا کنیکشن اللہ کے ساتھ مضبوط کریں, اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں, اپنی ڈائٹ کا خیال رکھیں, اپنی نیند کا خیال رکھیں, اگین کچھ نیا سیکھیں, قرآن کے ساتھ جڑیں, اپنے بچوں کی تربیت کے اوپر فوکس کریں. لائک آپ کے جو اختیار میں ہے اگین وہ اس کے اوپر فوکس کریں. اچھا, دیر از اے سرٹن
disappearance of empathy from the society. Do you think it has to do something with materialism? کہ اب بہت زیادہ materialism آ چکا ہے لوگوں میں, وہ ایک وہ خدا خوفی تو ویسے بہت کم ہوتی جا رہی ہے وقت کے ساتھ, which is very unfortunate. لیکن ہم پہلے بہت empathetic ہوتے تھے. میں اگر اپنی بچپن کی بات کروں, people used to be so empathetic especially اپنے friends اور family میں تو کم از کم ہوتے تھے, اجنبیوں کے ساتھ بھی ہوتے تھے. اب there is a certain disappearance of it. Whom to blame, materialism or something else? Definitely capitalism, materialism, again feminism, all isms Achha. are very important here. So it's all about, like, I see this, and again women just, they don't take it very well from me. I see that modern women, they want to earn money. Not all of them, most of them. They want to earn money so that they can afford a specific brand dress, shoes, set of bags. اور ہمیں اندازہ بھی نہیں کہ ہم کیسے بے وقوف بن رہے ہیں. Exactly. کہ ہمیں یہ سکھایا جاتا ہے کہ اپنے گھر میں جو تمہارے مرد ہیں, تم اس کی مطلب یہ کہ اس کی بات نہ سنو, اس کو اپنا حاکم تسلیم نہ کرو, باہر جاؤ, ایک ادارے میں کام کرو, ایک حاکم جو کہ تمہارا حاکم ہے بھی نہیں, اس کی محکوم بن کے تم کام کرو, اور پھر وہاں سے پیسے کماؤ, اور پھر جن لوگوں نے یہ سسٹم بنایا انہیں کو جا کے وہ پیسے دو, کچھ چیزیں خریدو, اس کی بیسس پہ اپنے آپ کو ویلیویبل سمجھو, اور واپس آؤ تو تمہارے اندر اتنی انرجی نہ ہو کہ جو تمہاری اصل پرائرٹیز ہیں ان کو تم ٹائم دے سکو. ناؤ اینڈ پیپل آر انڈورسنگ اٹ آن دا نیم آف کہ اگین آئی وینٹ ٹو دیٹ سر کیسر علی راجاز پوڈ کاسٹ ایز ویل کہ جی مطلب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو ایک بزنس وومن تھیں, اور یہ چیزیں بہت ساری, اور اگین which with really due respect and understanding for our youth and young women as well, because ان کا بھی قصور نہیں ہے. We know that environment is the teacher, اور پیرنٹس خود بچوں کو یہ ایجوکیٹ کر رہے ہیں کہ بیٹی مطلب وہ اپنی بیٹیوں کو بیک اپ کے لیے زیادہ پریپیئر کر رہے ہیں, شادی کے لیے پریپیئر نہیں کرتے کہ میری بیٹی کے پاس خدا نخواستہ کچھ ایسا ہو جائے تو کوئی بیک اپ ہونا چاہیے. واٹ ایف آپ اس کو جو شادی جو ایک پہلی کرنی ہے اس کے لیے تو پریپیئر کر دیں, آپ بیک اپ تو ہوتا رہے گا. سو اتنی ساری چیزیں ہیں جو کہ لائک اگین تھنگز آر جسٹ, اور اگین ویمن جسٹ ہیٹ می فار دیٹ, اینڈ آئی ایم اوکے ود دیٹ بیکاز آئی نو ویئر ڈز اٹ کم فرام, مائی انٹینشن از پیور. ریسنٹلی پاکستان میچ آ رہا نا, تو یہ وہی بات ہے کہ آپ 12th مین کو تیار کر دیں, بھائی تم تیار رہنا, لیکن جو پلینگ 11 ہے اس کو تیار نہ کریں. ایگزیکٹلی ایسی تیاری ہوتی ہے. بالکل ایسے پلینگ 11 کے تو پہلے تیار کر لو, وہ تو جیت لیں. بالکل بعد میں ہار گئے تو کیا ہوگا وہ تو بعد میں دیکھی جائے گی. دیٹ از ون پرابلم. اچھا, اینڈ اٹ ٹرانسلیٹس ان ایوری سنگل تھنگ. ہم اب بات حالانکہ ارریلیونٹ ہے, آپ کرکٹ ٹیم کو ہی دیکھ لیں, مطلب کوئی پرسنل رسپانسبلٹی, اکاؤنٹیبلٹی, نارسسزم, اٹس جسٹ ٹیکنگ اوور ایوری ایریا آف آور لائف. بالکل 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 ایگزیکٹلی. اچھا, فائنلی ایک ایسا کویشچن ہے جو کہ از ویری مچ ریلیٹڈ ٹو مائی سیلف. یہ میں اپنا ذاتی کویشچن آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں. سم تھنگ ان مائی لائف, لائک مجھے بچپن سے میرا جو اکیڈیمک لائف ہے, آئی ہیو پرفارمڈ ریئلی ویل, اللہ کی طرف سے ہے, میرا تو کچھ نہیں ہے, لیکن ایک چیز جو میں کرتا تھا مجھے بہت ہیلپ آؤٹ کرتی تھی. آئی ڈو فیل اٹ, جب کبھی کبھی مجھے فیل ہوتا ہے کہ نہیں یار یہ غلط چیز ہے, وہ یہ کہ مے بی سرٹن سپیریورٹی کمپلیکس جو تھا, یا ایک سرٹن ٹائپ آف پرائڈ, جب بھی میں کسی ایگزام میں, کسی پریزنٹیشن میں, جب میں اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیتا تھا تو آئی پرفارمڈ ایکسیپشنلی ویل. اور اگر مجھے تھوڑا سا بھی کبھی سیلف ڈاؤٹ ہوتا تھا تو میرا کام خراب ہو جاتا تھا. تو از اٹ دس ویسے تو آئی نو سپیریورٹی کمپلیکس از ناٹ گڈ, بٹ سم ٹائمز اٹ ورک فار می. وائی ڈیڈ اٹ ورک؟ یا یہ اٹ از رائٹ ٹو ڈو سم تھنگ لائک دس یا پھر نہیں؟ آئی تھنک آدمیوں میں یہ چیز ہونی چاہیے. اٹس ویری مچ لنکڈ ود میسکلینٹی. مطلب یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے اگر آپ کو کوئی ایبلٹی دی ہے, ہیوملٹی از ناٹ کہ آپ اس کو آن نہ کریں. مطلب ٹھیک ہے, آپ کے اندر یہ کانفیڈنس یا سینس آف سپیریورٹی, جیسے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں اس کو, آئی وونٹ کال اٹ دیٹ بائی دا وے, اٹ واز لائک یو ور کانفیڈنٹ ٹیکنگ دیٹ ویری تھنگ اینڈ یو ہیڈ پریٹی مچ ایویڈینس فار دیٹ. مطلب آپ کی مسلسل ایک پرفارمنس اچھی رہی ہے تو اس کی بیسس پہ آپ کو وہ کانفیڈنس ملا, اینڈ ناؤ یو آر یوزنگ دیٹ ٹو فردر hype yourself up, or you're to give yourself that pep talk, and that's absolutely fine. Like let's say آپ جس چیز میں اچھے ہوتے ہیں آپ کو خود کو بھی پتا ہوتا ہے, ہم سب کی ڈفرینٹ اسٹرینگس ہیں, اور وہ اسٹرینگس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کی طرف سے دی گئی ہیں. سو اگر کوئی ہے تو وائی ناٹ آن اٹ. لائک ایک ایسی چیز ہے, لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا تھا, مطلب فار ایگزامپل اف آئی ایم گوئنگ ٹو گیو سم پریزنٹیشن, اب اگر میرے ذہن میں ایک بات بیٹھی ہوئی ہے کہ میرا یہ والا جو پوائنٹ ہے کہیں یہ تھوڑا ویک نہ ہو جائے, بٹ دین آئی ٹیل مائی سیلف آئی ایم بیٹر دین ایوری ون آف دی سٹنگ انکلوڈنگ دا پروفیسر. جب یہ میں اپنے آپ کو تھاٹ دیتا تھا تو میرا وہ پوائنٹ بھی خود بخود کور ہو جاتا تھا. although I feel it is not good to look down upon someone, but it helped me somehow.
why I don't know, I still feel a little guilty about it although I'm still a student, I consider myself student for life. Lekin there is something very bad, is there something very bad about it, something very little less bad about it, or there is nothing bad about it? اوکے لیٹس پٹ اٹ لٹل ڈفرینٹلی. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں اس چیز میں ان لوگوں سے زیادہ بہتر, اور اگین ان چیزوں میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات نے مجھے ان سے زیادہ ٹیلنٹ دی ہے. سو وی آر پٹنگ دس تھنگ ان پرسپیکٹیو. اور اگین اس چیز میں ہو سکتا ہے بہت ساری دوسری چیزوں میں وہ ہم سے زیادہ بہتر ہیں, کیونکہ ہم میں سے ہر کوئی یونیک اور اگین اسپیشل ہے, اور اپنے طریقے سے اسپیشل ہے. وہ آپ اپنے طریقے سے, میں اپنے طریقے سے, میرا بیٹا اپنے طریقے سے. سو اگر ہم اس کو تھوڑا پرسپیکٹیو میں اس طرح سے لیں گے تو اگین وی آر اسینشلی سیئنگ دا سیم تھنگ بٹ ناٹ ان دیٹ دا سیم وے. سو یس اٹس اوکے, اٹ ہیز ہیلپڈ یو سو فار, بٹ ایز این ایڈلٹ ناؤ یو کین ایکنالج دیٹ مے بی اٹس کمنگ فرام اے sense of superiority, not that you have it embedded inside you, but it helps you in that particular situation or in that particular incident جو بھی آپ کر رہے ہیں جب, تو ٹھیک ہے, لیکن we can put it differently. اچھا, اس کا ایک ایفیکٹ فائنلی ایک وہ اس میں بتاتا ہوں, اس کا ایک ایفیکٹ اٹ ہیڈ اے ایفیکٹ آن مائی پیئرز ایز ویل. مطلب میرے جو پروفیسرز یا جو بھی تھے وہ یہ ہوتا تھا کہ لائک آئی ڈونٹ نو وائی, میری وہ اکیڈیمک ایک وہ کریئر کا تھا یا پھر کوئی اور روپ تھا, مجھے نہیں پتا اس کا وہ کیا تھا, لیکن ایسا تھا, اس کو میں نے ٹیسٹ کیا تھا ایک بار کہ میں نے ایک ایگزام اٹیمپٹ کیا, آئی ڈیڈ مائی بیسٹ اینڈ آئی گاٹ 4 GPA آؤٹ آف اٹ. مجھے اچھا پورے 4 GPA آ گیا. اب یہ ہوا کہ میں نے کہا یار یہ مسئلہ کیا ہے, میں چیک تو کروں. ایک دن میں نے کیا کیا, میں نے جان بوجھ کر پیپر بہت ہلکا کیا. میں نے جو کرنا چاہتا تھا اس سے بہت انڈر پرفارم کیا جان بوجھ کر کے, دیکھوں کہ کیا ہوتا ہے. میرا پھر بھی 4 GPA آ گیا, اور مجھے پتا تھا کہ میرے جو دوسرے کلاس فیلوز ہیں ان کا میرا سے بہت اچھا پیپر ہوا ہے, لیکن میں نے جو ڈیلیبریٹلی انڈر پرفارم کیا ہے مجھے پھر بھی انہوں نے اتنا ہی دے دیے ہیں مارکس. تو از اٹ سم تھنگ کہ آپ کا وہ ایفیکٹ دوسرے کے اوپر بھی چلا جاتا ہے اس قسم کی چیز کا؟ ہو سکتا ہے آپ کے ٹیچر نے پیپر ہی نہ چیک کیا ہو, کیونکہ ایٹ ٹائمز ایسا ہوتا ہے, بیکاز یونیورسٹی میں جیسے ایک اسٹوڈنٹ کا ایک اسپیسیفک امیج بنا ہوا ہے, اور پھر ایک پیٹ اسٹوڈنٹ بھی بن جاتا ہے نا. ٹیچرس بھی تو انسان ہی ہوتے ہیں, وہ بھی غلطیاں کرتے ہیں. تو وہ اپنا وہ اسٹوڈنٹ جو ہمیشہ 4 GPA جس نے اسکور کیا ہے وہ نہیں چاہتے کہ اس کا نیچے گرے, تو وہ اس کو 4 کر دیتے ہیں. So I've seen so many such examples in university, in my own personal experience as well, and honestly I never got 4 GPA. Let me be very fair. ویسے there is nothing about 4 GPA, یہ کچھ بھی نہیں ہوتا. ایسے آپ دیکھ لیں کہ کچھ نہ کیے بغیر بھی مل جاتا ہے, تو اٹ پرووز کہ اٹس نتھنگ. بیسیکلی اس میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ کسی کا اگر نہیں آتا تو ایسا کوئی. تو اٹ واز اے ویری گڈ ڈسکشن, الحمد للہ. وی لرن, آئی پرسنلی لرن مینی تھنگس, اور مجھے امید ہے کہ ناظرین نے بھی اس سے بہت کچھ سیکھا ہوگا. بہت سی ان کی کنفیوژن, بہت سی ایسی چیزیں کلیئر ہو گئی ہوں گی. اور اگر کچھ پھر بھی رہتا ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں, ہمیں بتائیں بھی, اور ہم کوشش کریں گے کہ آئندہ بھی آپ کو اس بارے میں ایڈریس کریں, آپ کو اس بارے میں گائڈ کریں جتنا ہم کر سکتے ہیں. باقی جو صحیح حق بات ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے, جو اس کے علاوہ ہے وہ ہماری غلطی و کوتاہی ہے. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے گا. I'm signing out. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.